خواتین حضرات, ویلکم بیک ٹو انਦਰ ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 بہت ہی خاص مہمان. دس از the first time we're doing a 4 people setup. We've done 3 people before, but this is going to be exciting. We have with us the CXO of Easy Paisa, عمر معین ملک. Before I move on to other ones, مجھے آپ کی جو پروفائل آن لائن ملی وہ CXO کی مل رہی ہے. Why is that? Why not a CEO or COO or... So Easy Paisa, because اسٹیٹ بینک کی جو ریگولیشنز ہیں, ہم لوگ ایک بینک کا حصہ ہیں, ایک مائکرو فائنانس بینک ہے, اور ہمارے بینک کے جو سی ای او ہیں وہ مدثر عاقل ہیں. آئی لک آفٹر ایزی پیسہ, سو میں آئی ہیڈ ایزی پیسہ اینڈ آئی رپورٹ ٹو دا سی ای او. Right. With us we also have Omar Aftab, who is the CEO of Pink Ribbon, and then we have Huzaifa Ahmed, who is the co-founder of Risk, and we're going to have a conversation on fintech, we're going to have a conversation on charities and a lot of this jo social enterprises that Pakistan has. Omar bhai, main aap se start karunga, just having a quick conversation on trying to understand ke how do you end up at Easy Paisa, what was life like and what was the evolution ke aap yahan tak pahunche. Yaar, how did I end up at Easy Paisa? I actually, I was part of the team that started Easy Paisa. So I'm one of the founder members back in 2008. جب ہم لوگوں نے, I was part of Telenor Pakistan, میں Telenor کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں مختلف ممالک میں موبائل فونس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ناٹ جسٹ فار اپ کالنگ اور SMS, اور ڈیٹا بہت ہی کم اس وقت آیا تھا, بٹ ہم نے کہا کہ یار یہ تو بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں اگر آپ کوئی ٹیکنالوجی ریولوشن دیکھو یا کوئی بھی ریولوشن دیکھو, ہم ریولوشن کی آج کل کافی باتیں کرتے ہیں, تو بھائی میری زندگی میں تو ایک ہی ریولوشن آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ود ان مے بی 3, 4, 5 سال ایک دم سے ہر بندہ جو ہے موبائل فون اٹھا کے پھیر رہا تھا. جہاں پہ ایک زمانے میں موبائل فون بڑا مہنگا ہوا کرتا تھا, اور پتہ نہیں 10-20 ہزار روپے کا سیٹ ہے, اور پھر اس کی ویٹ ٹائم ہے, ایک دم سے ہم نے دیکھا جی 5 سال میں ہر بندہ موبائل فون اٹھا کے پھیر رہا ہے. سو یہ ایک ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے پاکستان میں, جس کے اوپر ہم بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ یار صرف کالیں اور SMS کے علاوہ اور بھی چیزیں کی جا سکیں. اور ایک ایریا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ تھا فائنینشیل سروسز, مطلب پیسوں کی لین دین. اور ہم نے کہا کہ یار یہ ہم نے دیکھا بلکہ کہ باقی کچھ ایسے ملک ہیں, جیسے کہ کینیا کا اگزامپل دیا جاتا ہے, ایم پیسہ کی سروس ہے وہاں پہ. فلپینز میں اگزامپل لیا جاتا ہے, جی کیش کی سروس ہے. اسی طرح لیٹن امریکہ میں. تو ان ممالک میں, ناٹ دا امریکاز اینڈ ناٹ یورپس, بیکاز وہاں پہ تو چیزیں بہت آگے آلریڈی پہنچی ہوئی ہیں, رائٹ. سو وہاں پہ موبائل کی اڈاپشن بڑی لیٹ ہوئی ہے, بیکاز ہر چیز پہلی سے ڈیجیٹائز تھی. کارڈز پہ لوگ پہلے ہی چلے جا چکے تھے, تو بھی ہر بندے کے پاس ویزا ہے یا ماسٹر کارڈ ہے. بٹ جو غریب ممالک تھے, کیش بیسڈ اکانومیز, تھرڈ ورلڈ کنٹریز, دے ریئلی لیپ فراگڈ, اور ان لوگوں نے جمپ کر کے تو یہ موبائل فونز استعمال کر کے ان نے بڑی چیزیں چینج کر دی وہاں پہ. تو ہم نے کہا یار یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں بھی اگر آپ ڈائنامکس دیکھیں, چیزیں دیکھیں یہاں پہ, تو ہم تو بہت آئیڈیلی پرائمڈ ہیں اس چیز کے لیے. آپ دیکھیں نا, 220 ملین کی پاپولیشن, ٹھیک ہے, 120 ملین اڈلٹس, یونیک بینک اکاؤنٹ یوزر صرف 20 سے 30 ملین. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں. اچھا, جن کے پاس ہیں ان کے پاس بھی 10 مسائل ہیں, وہ بینک کھلا ہوا ہے, یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے, وہ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی گو ان دیر اینڈ بی پارٹ آف دیٹ ایکسپیرینس. کہ کافی دفعہ لوگ دے اوپن بینک اکاؤنٹ بٹ دے جسٹ ناٹ گوئنگ بیک بیکاز یار کیا خواری ہے. تو بینک اکاؤنٹ کھولنا, اس کو چلانا, وہ بھی بہت ایک مشکل کام ہے. اس لیے ہم ان کو بھی بینکڈ کے بجائے ہم ان کو انڈر بینکڈ کہتے ہیں, کہ یار ہے تو صحیح بٹ آدھی زیادہ چیزیں تو وہ کر ہی نہیں, وہ کیش پہ ہی کر رہے ہیں ابھی بھی. سو آئیڈیا یہ یار کیش کو اس ملک میں ہم کیسے ایلیمنیٹ کریں, اور اگر ہم کیش کو ایلیمنیٹ کر دیں تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. اس کے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی اکانومی کے جو پہیے ہیں نا وہ ٹوٹلی گریس ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. فار ایگزامپل, آپ دراز سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہو, آپ دراز سے یہ موبائل فون آرڈر کرتے ہو. اب دراز کے پاس تو انوینٹری نہیں ہے, ان کے پاس ایک مرچنٹ ہے سیمسنگ کا, وہ اس کو بولے گا بھائی تم یہ فون جو ہے ڈیلیور کرو اسلام آباد میں. تو ادھر سے فون شپ ہوگا, میرے پاس پہنچے گا. اب جو مرچنٹ مجھے یہ بیچ رہا ہے اس نے اپنی انوینٹری انویسٹ کی ہوئی تھی, اس نے یہ فون بھیج دیا, اب وہ آؤٹ آف پاکٹ ہے.
جب تک یہ فون میرے گھر پہ نہیں آئے گا, جب تک وہ کوریئر والا نہیں آئے گا, میں اس کو پیسے نہیں دوں گا, پھر وہ پیسے کلیکٹ ہو کے کوئی سینٹرل پوائنٹ پہ جائیں گے کوریئر کمپنی کے, پھر وہ واپس دراز کو دیے جائیں گے, پھر دراز آگے اس مرچنٹ کو دے گا, تو اس کے پاس وہ پیسے نہیں آئیں گے, وہ آگے سے اور انوینٹری نہیں آرڈر کر سکتا. رائٹ. آپ کا پورا جو پہیہ ہے وہ جیم ہو گیا ہے فار دس پروسیس ٹو ٹیک پلیس, رائٹ. اب باہر کے ملکوں میں جب ہم امیزون کو دیکھتے ہیں, ای بے کو دیکھتے ہیں, علی بابا کو دیکھتے ہیں, علی ایکسپریس کو دیکھتے ہیں, واٹ دے ہیو ڈن, ای کامرس کرتا کیا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ جب پری پیمنٹ یا ڈیجیٹل پیمنٹ آ جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ فون مرچنٹ کی دکان سے نکلے یا اس کے ویئر ہاؤس سے شپ ہو, اس کے پاس پیسے آ گئے, وہ انوینٹری پیچھے سے آرڈر کر دیتا ہے. سو آپ کی اکانومی کا جو پہیہ ہے نا وہ گریس ہو جاتا ہے, وہ اتنا تیز گھومنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اب آپ کیش کو ہی دیکھ لیں, ہمارے ملک میں ہم لوگ نوٹس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک جاتے ہیں یا کسی بھی بینک جاتے ہیں, وہاں سے ہم ایک فریش 100 روپے کا آپ نوٹ لیں, اس کو پھاڑیں, واپس جائیں, اس کو بولیں یار نیا نوٹ دے دو, آپ کو نیا نوٹ دے دے گا, رائٹ. واٹ اے ڈسٹرکشن آف ویلیو. اور آپ کو پتہ ہے ایک نوٹ چھاپنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے, اٹس آئی تھنک مور دین 5 or 6 روپیز رائٹ ناؤ, وچ از وائی انہوں نے وہ سکے انٹروڈیوس کر دیے ہیں 5 روپے کے بھی. اب آپ کو 5 روپے کا نوٹ نہیں کہیں ملتا, رائٹ. 10 کے بھی سکے میں نے دیکھے ہیں ابھی آتے ہوئے. سو نوٹ جو ہوتا ہے, کرنسی نوٹ, اسپیشل پیپر ہے, اسپیشل انک ہے, اس کے اندر ڈھیر ساری سیکیورٹی فیچرز ہیں. اسٹیٹ بینک بیچارہ چھاپ رہا ہے آؤٹ آف آور ٹیکس پیئر منی. دس منی از سرکولیٹنگ لائک کریزی ان دی اکانومی. وی آر اے ویری کیش ہیوی کنٹری, کیش یوسیج کے اس پہ, اینڈ ہمیں نہیں پتہ یہ پیسے کہاں ہیں, کس کے پاس ہیں, کہاں سے آئے, کب گئے, اس سے وہ کیا کریں گے. وہی بڑی بات ہے, ٹریکنگ بھی نہیں ہے, انلیگل بھی ہو سکتا ہے, 2 نمبر کیش بھی ہو سکتا ہے. وہ OLX وغیرہ پہ لوگ موبائل بیچتے ہیں جا کے 10-15 ہزار روپے جو ہیں وہ. سب سے بڑا چیلنج شاید لوگوں کو آن بورڈ کرنا ایک چیلنج تو ہوگا ہی, لیکن جو اس ٹریکنگ سسٹم کی ایک ایڈڈ لیئر آنی ہے لوگوں کے اوپر, اس کی ایکسیپٹیبلٹی لانا ایسی اکانومی کے اندر, میرے خیال سے ایسے دس ول بی اے چیلنج ان پاکستان. دیکھیں, سو ایبسولوٹلی رائٹ, ا لاٹ آف پیپل بڑے ہیزیٹنٹ ہیں کہ جی یہ تو ہم ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے, یا ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی, یا فلانا ہو جائے گا, ڈھمکانا ہو جائے گا. اور بالکل یہ چیلنج, یہ میں ان کو ایک ایز اے پلس پوائنٹ سمجھتا ہوں نا, کیونکہ دیکھو ملک بیچارہ جو ہے وہ ریونیوز نہیں جمع کر پا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی FBR نے ایک اچھی ڈرائیو کی ہے جہاں پہ مرچنٹس کے اوپر انہوں نے پوسٹ لگائی ہیں اور وہ ڈاکیومنٹیشن ہونی شروع ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ جب یہ چیزیں ہڈن ہوتی ہیں تو آپ کے ملک میں پھر وہ جو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں نا, منی لانڈرنگ کے, ٹیررسٹ فائنینسنگ کے, یہ پھر اکانومیز کو پیچھے ڈریگ کرتی ہیں. ناؤ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, ہم گلوبل اکانومی کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو FATF جیسی باڈیز جو ہیں وہ پھر ہمارے سر پہ کھڑے ہو کے یہ چیزیں ہم سے ڈکٹیٹ بھی کراتی ہیں کہ یہ کرو پہلے. اور یہ لازمی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک عام بندہ ہے اس کے مسئلے حل ہوں. بلیو یو می, اس کے مسئلے یہ نہیں ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے یا نہ آئے. ٹیکس نیٹ میں آپ دکانوں کو بھی جب جا کے آپ پوچھتے ہو نا, تو کوئی ایک عام کریانے کی دکان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے نا, یار اس کی سیل ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ تو بڑے چین سٹورز کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ بھی ہم ٹیکس بچا سکتے ہیں. اور اس میں ایکچولی میں نے چینج آپ کی بات بالکل بچا ہے, اینڈ آئی تھنک couple of years ago I used to say that as well, but last couple of years I've actually seen a change in the way that people have responded to it. So while the merchant is very against the idea of credit card مشینیں پڑی ہوتی ہیں کبھی کام نہیں کرتی, بٹ کنزیومر سائڈ کے اوپر ایک چینج آیا. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ FBR نے وہ ایک ایپ لانچ کیا ہے, بلیو, اینڈ دے اسٹارٹڈ, بالکل وہ والی, اور اس کے اوپر وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ اس میں ڈالیں تو لکی ڈرا پہ آپ کو پیسہ ملے گا. اینڈ آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل ناؤ ایکٹیولی پولیس ڈفرینٹ اسٹورز اینڈ ریسٹورینٹس. اور دوسرا ایک انڈرسٹینڈنگ آئی ہے لوگوں کے اندر کہ جو آپ 18-17% آپ اپنی ڈبل روٹی انڈے دودھ پہ دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس جا بھی نہیں رہا. تو جو ایکچوئل کنزیومر ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا, بلکہ وہ جو ٹیکس دے رہا ہے گورنمنٹ کو یہ سوچ کے کہ اس سے مجھے سروس ملے گی, وہ ٹیکس انٹریکیبل جا کے درمیان کا مرچنٹ لے رہا تھا. تو آئی تھنک جو پبلک پریشر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے فار لاٹ آف دس ڈسٹرکشن ٹو ہیپن ایز ویل ان دیٹ کیس. بٹ تھوڑا سا میں کنورسیشن کو اس میں سوئچ کروں گا, اینڈ آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ ایزی پیسہ فرسٹ بینگ, ایک تو یہ کہ یو آر دی اولڈسٹ پلیئر ان پاکستان, and it's been 14 years since Easy Paisa has been there. So what are we looking at right now in terms of the entire product? کہ ہے کیا is it a wallet, is it a bank account, is it a potentially super app,
Everybody's a super app these days. So I'm trying to understand, where are we going with Easy Paisa? यार इट्स एन एवोल्यूशन. पहली बात तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम लोग शुरू हुए थे 2008 में. बेसिक सर्विसेज जो हमारी थी वो क्या था कि यार एक दुकान से दूसरी दुकान पे पैसे भेजना, मनी ट्रांसफ़र, ठीक है ना. तो हम लोगों का जो मेन कस्टमर सेगमेंट जिसको हम पिच कर रहे थे वाज द ब्लू कॉलर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है. सो बहुत से लोग हैं हमारे शहर में जो काम करते हैं, यहाँ पे दिहाड़ी कमाते हैं, बट वो यहाँ पे रहते नहीं हैं. उनके घर बाहर जो है वो सारे और शहरों में होते हैं. तो उनको पैसे घर भिजवाने के लिए ये सर्विस हमने शुरू की थी. और फिर हमने कहा यार अगर हम इन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो वाई नॉट ओपन एन अकाउंट फॉर देम. तो हमारी ब्रांचलेस बैंकिंग लाइसेंसेस जो हमें मिले हुए स्टेट बैंक से, उसके तहत हम लोगों ने कस्टमर्स के अकाउंट खोलने शुरू कर दिया. और एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ कि 2015 में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पिकअप होना शुरू हो गई इस मुल्क के अंदर. मतलब कि लोगों ने एंड्रॉयड या वो टच वाला फ़ोन जो है वो आ गया, आईफोन्स काफ़ी आ गए. तो जब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पिकअप होना शुरू हुई तो हमें एक बड़ी अच्छा मौका मिला कि यार हम ऐप इंट्रोड्यूस करें. सो आप ये कह लें ईजी पैसा 2.0 की ये जर्नी थी कि हमने कहा यार एक ऐप लेके आते हैं कस्टमर्स के लिए. कस्टमर फटाफट उसका अकाउंट खोल ले डिजिटली. उसके अंदर पैसे डलवाने के लिए जो हमारा एजेंट नेटवर्क है 1,80,000 मर्चेंट्स हैं अराउंड पाकिस्तान. ईजी पैसा की दुकानें, वी आर द लार्जेस्ट एजेंट नेटवर्क टुडे. तो आप वहाँ पे जाइए, आप पैसे जमा कराइए, वो आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे. और फिर आप घर बैठे हुए हैं, जहाँ मर्जी बैठे हुए हैं, आप इस्तेमाल करें ऐप को. डेटा आपको पता है पाकिस्तान में इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट. अभी तो माशाल्लाह स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई यहाँ पे, तो और आपकी प्राइसेस गिरेंगी. एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इज़ अराउंड 50-60% इन द कंट्री एनीवेज राइट नाउ. तो फीचर फ़ोन वाले तो अब बहुत कम लोग रह गए. तो ऐप के ऊपर हमने कहा कि जी लोगों को हम ये एक फैसिलिटी देते हैं कि वो बेसिक ट्रांजैक्शंस अपना अकाउंट खोलें और उसको इस्तेमाल करें. फिर स्टेट बैंक ने और काफ़ी अब चीज़ें कर दी हैं, लिमिट्स काफ़ी बढ़ गई हैं, नई रेगुलेशंस आई हैं, बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आ गई. फिर हमने अपनी ऐप में जब इतनी इंटीग्रेशंस हम कर रहे थे, हम चाह रहे ये थे कि मैक्सिमम पेमेंट सर्विसेज जो है ना हम कस्टमर्स को ऑफ़र करें. उनको अपने बटवे निकालने की ज़रूरत ही ना महसूस हो. सो आइडिया ये है कि आपने बिल पेमेंट्स करनी है किसी तरीके, हमारे पास सबसे बड़ा बिल एग्रीगेटर लगा हुआ है, आप पेमेंट कर लें. आपने किसी को पैसे भेजने हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, किसी के शनाख्ती कार्ड पे पैसे भेजने हैं, वो कर लें. किसी को गिफ्ट पैसे भेजने हैं, स्प्लिट करने हैं पैसे, स्प्लिट मनी का जो हमारा एक फ़ीचर है वो कर लें. आपने एयर टाइम परचेज़ करना है, ईजी लोड परचेज़ करना है, या कोई वो बंडल लेना है किसी भी टेलको का. 4 टेलकोस हमारे पास हैं, एयर टाइम, ईजी लोड, बंडल, पोस्ट पेड, वो चीज़ें हैं. सो इन अ वे वी हैव बिकम ए सुपर ऐप बिकॉज नाउ वी आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ सर्विसेज. और अभी हम बड़ा रिसेंटली हम लोग एक प्लेटफॉर्म मॉडल पे जा रहे हैं जिसके ऊपर हमने ये किया है कि हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी के अंदर, प्लेटफॉर्म्स के अंदर. और अब हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपनी APIs एक्सपोज कर दिए हैं टू ऑल थर्ड पार्टीज़. और हम उनको कह रहे हैं कि यार आपकी वेब की कोई एप्लीकेशन है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप पोर्ट करें. ज़्यादा 5-10 दिन लग जाएंगे. उसको आप पब्लिश करें हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम उसको क्विक रिव्यू करेंगे और उसको अपनी ऐप में लाइव कर देंगे. अच्छा, so what does that mean? Is that like a financial service होगी वो? So it's like a mini app. So we are now introducing अपनी ऐप के अंदर ढेर सारी मिनी ऐप्स. सो एक जैसे मिनी ऐप आपको नजर आएगी ग्रोसर के नाम से. ग्रोसर ऐप इज़ अ सर्विस जो लाहौर में चलती है, जो आपको ग्रोसरीज आपके घर पे प्रोवाइड करती है. उनकी अपनी ऐप है, बट उनने अपनी ऐप को पोर्ट करके हमारी ऐप के अंदर डाल दिया है. सो इसमें कस्टमर्स को एक ही ऐप में एक तो सारी सर्विसेज नज़र आ रही हैं, और फिर जो पेमेंट जर्नी है टुवर्ड्स दी एंड वो सीमलेस हो जाती है. राइट. क्योंकि आप ईजी पैसा ऐप के अंदर हो ना, तो आपको सिर्फ ओके का बटन दबाना, आपकी पेमेंट हो जाती है. ठीक है. सो इवेंचुअली व्हाट वी कैन लुक एट इज के जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं वो सारा आई डोंट हैव टू स्विच द ऐप एवरी टाइम. आई कैन गो विद इन द ऐप, आई कैन गो टू डिफरेंट ई-कॉमर्स हो गया, राइड हेलिंग हो गया, फूड ऑर्डर हो गया, फूड डिलीवरी, ग्रोसरी डिलीवरी हो गया, कोई भी पेमेंट्स आपने किसी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हो गई. सो अब हम ये एक प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम हमने पूरा एक्स्टैब्लिश कर दिया है जहाँ पे वो लोग जो पेमेंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो आएँ, अपनी सर्विसेज पब्लिश करें, एंड देन कस्टमर्स जो पेमेंट्स करना चाहते हैं वो आएँ और उसको इस्तेमाल करें. वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग. आई एम गोना मूव दिस कन्वर्सेशन नाउ टू उमर फ्रॉम पिंक रिबन. सर थोड़ा सा मुझे अगर आप बताएं कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन विद पिंक रिबन एंड व्हाट्स लाइफ लाइक बीन फॉर यू?
In fact, I founded Pink Ribbon in Pakistan. अच्छा. So मैं अपने स्टूडेंट के टाइम से ही बड़ा थोड़ा एक्टिविस्ट था बहुत सारी चीज़ों में, जिसको कहते हैं ना पंगे लेने की बड़ी आदत थी. तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अरसा वुमेन राइट्स पे और HIV एड्स पे, एनवायरनमेंट पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम किया. तो वो वन ऑफ माई कोलीग वॉज बीइंग डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर. अच्छा. सो जब हालांकि शी केम फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट फैमिली, बट जो उनका जब ट्रीटमेंट हो रहा था तो वो जो देखती थी हॉस्पिटल्स में कि जो ख़वातीन वहाँ पे रिपोर्ट करती थी वो 4th स्टेज पे आती थी, फंगेटिंग कैंसर के साथ आती थी जो कि बाकायदा बाहर गिर रहा होता था, यानी इतने एक्सट्रीम कि इतनी स्मेल के साथ कि आप उनके साथ बैठ नहीं सकते थे. तो वो उस टाइम में जो उसका जो ट्रीटमेंट था उसने देखा कि कितनी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ब्रेस्ट कैंसर की पाकिस्तान में. तो वो इनिशियली शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर टू सेट अप समथिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस. सो दैट्स हाउ आई गॉट इन्वॉल्व. फिर मैं उनको हेल्प की, मैंने कैंपेन डिज़ाइन करने में, उसको शुरू करने में. बट वो डिस्पाइट के जो भी उनका ट्रीटमेंट सब हुआ, उनको रीअकर दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर हो गया और शी कुडंट सर्वाइव. सो बाय दैट टाइम आई वाज क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग. तो मुझे लगा कि एक ऐसा इशू है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है. यानी अच्छा. जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं. एवरी ईयर जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर से वो तकरीबन 40,000 हैं, और जबकि हमारा मानना ये है कि एक्चुअल में इससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, वो कभी हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचते. और उसकी भी अगेन बहुत सारी वजूहात. अच्छा, जो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज वो ये कि टेबू जो है, मतलब हमारे लिए जब हमने कैंपेन को फॉर्मली लॉन्च किया 2004 में, तो जो हमारी जो लॉन्चिंग थी वो जितने टीवी चैनल्स थे उन सब ने ब्लैकआउट कर दी. उन्होंने कहा जी ये जो बी वर्ड है ये हम टीवी पे नहीं ले सकते. तो अच्छा. मतलब इतना बड़ा टेबू कि आप एक चीज़ ऐसी जिस पर आप बात ही नहीं कर सकते, तो आपने उसके ऊपर फिर आगे काम क्या करना. तो हमें तो शुरू के 10-12 साल तो सिर्फ इस पे हमें एफर्ट करनी पड़ी कि ये एक बीमारी है, और अच्छा फिर इस पे कैंपेन करने की ज़रूरत क्या है. ब्रेस्ट कैंसर जो है ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसके जो सिम्टम्स हैं ये एक्सटर्नल होते हैं. और अगर ये What do you mean by external? मतलब फॉर एग्जांपल कि इसका सिम्टम ये होगा कि ब्रेस्ट के किसी हिस्से पे कोई लंप है, Right. जो आपको एक्सटर्नली फील होता है. Right. आपकी कोई स्किन वहाँ से चेंज हो गई है, आपको कोई निपल से डिस्चार्ज शुरू हो गया, तो ये सारे एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं. Right. बाकी जो कैंसर्स हैं ना, खुदा ना खास्ता वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, और वो आप उनको वैसे इस तरह डिटेक्ट नहीं कर सकते. Right. ब्रेस्ट कैंसर जो है ये वाहिद कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसमें जो बचने के चांसेस हैं वो 90% से ज़्यादा. अच्छा. सो एसेंशियली जो आपने 40,000 डेथ्स बोली हैं वो 40,000 डेथ्स इस वजह से हैं बिकॉज टाइम पे ही आपने डायग्नोज नहीं किया. जी बिल्कुल. तो अच्छा, वो टाइम पे ना डायग्नोज होने की फिर जिनमें एक बहुत बड़ी वजह ये है वो ये जो टेबू है इसके अराउंड. एक तो ये कि हमारे यहाँ ख़वातीन से रिलेटेड जनरली सारे इश्यूज़ ही एक समहाउ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसमें एक चैलेंज हो जाता है. और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो विमेन सेक्सुअलिटी से एसोसिएटेड हों वो तो बहुत बड़ा टेबू हो जाता है. तो इसीलिए ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी हम बेतहाशा ऐसे केसेस हमने इतने सालों में देखे कि जहाँ पे अगर एक पेशेंट को पता भी लग गया है तो उसको घर वाले छुपा लेते हैं, उसको डॉक्टर पे नहीं लेके जाते. अगर डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया तो तब ट्रीटमेंट नहीं. और ये मैं आपको लाहौर जैसे शहर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको इस्लामाबाद जैसे शहर की बात बता रहा हूँ. और अगर आप सोचें कि आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं या इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, इंटीरियर पंजाब के तो कुछ इलाकों में वो ये कहते हैं जी कि ये कोई औरत जो है ना, इसने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से इसको जो है ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया. अब कैंसर होना जो है ये बिल्कुल एक मेडिकल कंडीशन है.
سو مطلب ایک بہت بڑا چیلنج پنک ربن کا سارا پھر جو کیمپین رہی اتنے سال وہ اس بات پہ رہی کہ ہم ارلی ڈیٹیکشن جو ہے اس کے اوپر بات کریں, اور اس پہ ہم بہت سارے مطلب وی اے ویری اب اس وقت وی اے ویری ایکسٹینسو یوتھ پروگرام, ہم بہت زیادہ کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اکراس پاکستان, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو سب سے افیکٹو پروگرام اویئرنیس میں رہا وہ ہمارا یوتھ پروگرام ہے, کیونکہ جب ہم ایک گاؤں میں ہم گھر گھر تو نہیں جا سکتے, لیکن جب ہم ایک گاؤں میں ایک کالج میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 500 بچی کو جو ہم اویئرنیس دیتے ہیں وہ اویئرنیس جو ہے وہ 500 گھر میں ہاؤس ہولڈ میں جاتی ہے. رائٹ. سو اور اب تک کی جو پوری کیمپین تھی وہ اسی میسیج کے اراؤنڈ تھی کہ جی ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں بھی ارلی ڈیٹیکشن کے لیے بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. ارلی ڈیٹیکشن بریسٹ کینسر میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خاتون نے اپنا سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے. تو وی ٹیل دیم ہاؤ ٹو ڈو سیلف ایگزامینیشن, اور وہ پھر سیلف ایگزامینیشن اگر ہر ماہ اپنا کرتی رہے تو کوئی کسی بھی طرح کی جو چینج ہے وہ اس کا پتہ لگے گا, اور پھر وہ رپورٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, جو ہے وہ آگے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرا سکتی ہے. رائٹ. ابھی تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی فیل لائک کہ you've been pretty successful at getting the message across. I know کہ ایک دن بھی منایا جاتا ہے سال کا. جی وہ it took us 20 years to reach to this point. مطلب ہے جس میں سے کہ ہم نے اتنا ٹائم جو ہے وہ آئی تھنک ہم نے شاید ان 20 years میں سے 12-13 سال تو صرف اس چیز میں ضائع کر دیے کہ لوگوں کو اس کی امپورٹنس بتانے میں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ان سالوں میں جتنی خواتین کی ڈیتھس ہوئیں جن کو ہم شاید اس وقت میں صحیح میسیج نہ دے سکے, لیکن یس اب الحمدللہ پنک ربن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اب اس کے اوپر مطلب ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر بات ہونی شروع ہو گئی ہے, بٹ اسٹل ابھی بہت سارا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی تو ٹھیک ہے چلو کم از کم ہم ایک مائکرو لیول کے اوپر گورنمنٹ کا انوالومنٹ آئی کچھ مطلب ہے, تو جنرل کم از کم نے وہ جو ایک ٹیبو ہے اس کو کم از کم کچھ حد تک بریک جو ہے. At this point in time, would you say you're an advocacy exclusively, یا are you working on other areas as well? مطلب ہماری جو پنک ربن جو ہے یہ 360 کیمپین کرتا ہے. ہم ایڈوکیسی میں بھی انوالو ہیں بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ کے ساتھ. یہ جو اسلام آباد میں جو پمس کا سینٹر ہے یہ ہماری 15 سال کی ایڈوکیسی کے نتیجے میں یہ بن سکا. سو مطلب ہے گورنمنٹ کے لیول پہ ہم بہت ساری ڈرگ سے ریلیٹڈ فیسلٹیز انکریز, کیونکہ ہمیں یہ لگا جب ہم نے کیمپین شروع کی نا جی تو ہمیں یہ لگا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ اے اسکیئر اونلی نا, کہ مطلب ایک خوف پیدا کر دیں اور ہر بچی اور خاتون جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائے تو کہاں جائے. تو وہ شروع سے ہماری بڑی انگیجمنٹ رہی گورنمنٹ کے ساتھ, تاکہ یہ جو کہ جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں انفراسٹرکچر بھی اویلیبل ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر ہو. بلکہ ہم نے تو ایک دفعہ ایک نیشنل اسکریننگ پروگرام گورنمنٹ سے بنوا لیا, بٹ وہ پھر ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے وہ گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں, پھر وہ سب کچھ زیرو پہ آ جاتا ہے. لیکن مطلب وی رن اے ویری ہولسٹک کیمپین. ہم لائف اسٹائل کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ہم فوڈ کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں پروون ہیں, جو کینسرس ہیں, جو FDA نے اور یورپ نے کئی سالوں سے بین کر دی ہوئی ہیں. آج بھی آپ ہماری بہت ساری کھانے کی چیزیں اٹھائیں ان کے اوپر وہ پروڈکٹس ابھی بھی انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں. سو اس پہ ہم بے تحاشا ایڈوکیسی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک ہولسٹک وے میں دیکھنا ہے نا کہ اچھا ایک کوئک کمپیریزن کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو رسک ہے بریسٹ کینسر کا وہ 1 in 9 ہے. انڈیا میں جو یہ رسک ہے یہ 1 in 22 ہے. اچھا, تو کیا وجہ ہے almost twice as much, مطلب 3 times آپ سمجھ لیں. مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ہی خطے کے لوگ, ہم ایک ہی انوائرمنٹ, کیا وجہ ہے کہ یہ 70 سال میں ہمارے یہاں یہ جو رسک ہے یہ ہمارے یہاں 3 گنا زیادہ ہو گیا. اس میں ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہمارا لائف اسٹائل اور فوڈ ہے. ہم جو چکن کھا رہے ہیں وہ کس طرح کا کھا رہے ہیں, ہم جو دودھ پی رہے ہیں وہ کس طرح کا دودھ پی رہے ہیں, ہم جو I think meat and dairy is a major difference, right? They're very vegetarian and we're inherently meat thirsty. That's one point. So اچھا ہمارے صرف چکن میں نہیں, مطلب ہمارے باقی بھی گوٹ میں بھی اس کو بھی پروڈیوس کرنے میں اسٹیرائڈز یوز ہو رہے ہیں. اب جو اسٹیرائڈز ہیں وہ ہیومن ہیلتھ کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں,
اور وہ خاص طور پہ فیمیل ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل کی بچیوں میں ہارمونل امبیلنس بہت زیادہ ہے. ان کو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو شاید آج سے 10 سال 15 سال پہلے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم خوراک کھا رہے ہیں, یہ جو اسٹیرائڈ, اس میں جو ہارمونل امبیلنس, اچھا وہ ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ وہ ایسٹروجن کو امپیکٹ کرتا ہے. ایسٹروجن جو ہے وہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ کریٹ, سو مطلب ہے یہ اٹس آل کنیکٹڈ ایسینشلی. تو مطلب ایک ہولسٹک اپروچ میں ہم فوڈ پہ, ہیلتھی لائف اسٹائل پہ اور اویئرنیس, اور پھر یہ کہ ہم لاہور میں وی آر سیٹنگ اپ پاکستان's فرسٹ ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل, اچھا, جو صرف بریسٹ کینسر کو ڈیل کرے گا. کووڈ کی وجہ سے کچھ ہماری تھوڑی سی اس میں ٹائم لائنز ڈیلے ہوئیں, لیکن ابھی اس کا ایک بلاک کمپلیٹ ہو گیا. ہم نے فری کلینک الحمدللہ شروع کر دیا ہے. عید کے بعد آئی تھنک کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ ڈائگنوسٹک کمپلیٹ ڈائگنوسٹک پرووائڈ کر رہے ہوں گے. سو مطلب اوور آل دس از فلی فنڈیڈ لائک فری آف کاسٹ. یہ جی یہ تو کمپلیٹلی فری ہے. ابھی جو ڈائگنوسٹکس از کمپلیٹلی فری, رائٹ. اور ابھی پھر جو باقی سرجری اور کیمو کے اوپر ابھی پھر ایز وی اسٹارٹ دیم تو ویل سی, لیکن ڈائگنوسٹک کے لیے تو اٹ ول بی 100% فری فار ایوری ون. Right. And this is essentially a non-profit thing, the hospital. But maybe like a Shaukat Khana model where if you can pay, you pay, but if you don't... نہیں مطلب ہم نے تو جی ڈائگنوسٹک, کیونکہ وی آر اے کاز بیسڈ آرگنائزیشن, آر سول فوکس از پروموٹ ارلی ڈیٹیکشن, تو ڈائگنوسٹک فار ایوری ون ول بی فری ان دس فیسلٹی. Right. حذیفہ, میں آپ کی طرف آؤں گا, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. And I know I've heard the story before as well, so I know it's very exciting, but tell me a little bit about, where do you graduate, what do you do, and why risk? اوکے, سو السلام علیکم. میرا نام جس طرح آپ کو پتہ ہے حذیفہ ہے, اور رزق ہم نے شروع کیا تھا تقریباً 7 سال پہلے. سو یہ میری اکیلی کاوش نہیں تھی, میرے ساتھ 2 دوست اور بھی ہیں, موسیٰ اور قاسم, اور ان میں سے ایک نے یہاں پر ہونا تھا جن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو میں یہاں پر آیا ہوں. اور اس کو ہم نے جب لمس میں پڑھ رہے تھے, سو ہم اپنے دوسرے سال میں تھے کالج کے, تو اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ وہ میری والدہ پچھلے کافی عرصے سے تقریباً 15-20 سال سے ہمارے کلچر میں ہم دیکھتے ہیں, وہ ایک دسترخوان کر رہی تھی اپنے گھر میں, اور میں بھی بڑا کلوز تھا بینگ دا ینگسٹ, تو مجھے بھی بڑی وہ چیز انسپائر کرتی تھی. لوگ تو ڈیلی گھر آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ لاہور میں ہی تھا؟ یہ لاہور میں, مطلب ہاؤس از اوپن, مطلب آپ سمجھیں ایک فیملی ایٹماسفیئر ہے فار دا کمیونٹی کے. یار آپ کو کمیونٹی کے لوگوں کا بھی پتہ ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کوئی میڈ ہے تو اس کے بچے واپسی پہ کام کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو ایک بڑا نا ایک انکلوسیو قسم کا ایک ایٹماسفیئر ہے. اور تو وہ ایک بیک گراؤنڈ میں ایک چیز چل رہی ہے. اور پھر وین آئی وینٹ ٹو لمس, تو پھر مجھے تھوڑا سا ہٹ ہوا کہ یار یہ بڑا ایک گاٹن ان ٹو اے پلیس جہاں پر بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے. بڑے ایفلوئنٹ دوست بھی بن رہے ہیں, پروفیسرس کی ایک الگ لیگ ہے, ایک بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے وچ کین ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹو سم تھنگ, کچھ کیا جا سکتا ہے. تو وہ لمس کا ایک آیا. پھر میں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا, اس کو ایوالو کرتے کرتے آیا کہ یار لمس کے پلیٹ فارم کو کچھ یوز کیا جائے اور کچھ کیا جائے, کچھ میننگ فل کیا جا سکتا ہے. پیچھے گھر پہ لوگ جو ہیں وہ جو کھانا کھانے آ رہے ہیں, اور 2 دوستوں کا بھی یہی خیال تھا. تو ہم پھر ان کے ساتھ جو میں نے آئیڈیا ڈسکس کیا کہ یار کھانا بڑا ضائع ہوتا ہے, ہمارے لمس کے کیفیٹیریا میں ضائع ہو رہا ہے, ہم لوگ شادیوں پہ جا رہے ہیں ضائع ہو رہا ہے. تو ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, ہم لوگ لمس کے اندر ہوتے ہیں, پھر شام کو ایک کالج لائف شروع ہوتی ہے, تو وہ پھر ایک فری لائف ہے, آپ تو آپ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا اس ٹائم کو تھوڑا سا یوز کر کے لیٹس ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ. پھر میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا, اور میں خود اس کے بعد جو تھا نا تو آف ٹریک ہو گیا نا. کالج لائف ہے, آپ چل پھر رہے ہو. جن 2 دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, آؤٹ آف اے فیو مور, دے رسپونڈیڈ بیک. انہوں نے پھر کیا کہ یار اس پہ اب ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ آر وی ایکچولی ڈوئنگ. تو دین وی ایکچولی 3 of us کیم ٹوگیدر, اور ہم نے ایک ویکینڈ کے اوپر ہم نے صرف ایک فیس بک کا پیج بنایا, اور ہم نے کہا کہ یار کسی کے پاس اگر کھانا ضائع ہوتا ہے تو وائی ناٹ گیو اس اے کال, ہم لوگ آ جائیں گے. ہم تینوں کے پاس فارچونیٹلی گاڑیاں بھی تھیں, گاڑیوں پہ یونیورسٹی جاتے تھے. تو ہم نے کہا صحیح ہے, ہم آپ کے پاس آئیں گے, پک کر لیں گے کھانا. بٹ اتنا سمپل سا مسئلہ ہے, لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے, ہمیں کوئی چیلنج نہیں پتہ, نہ ہم سے کوئی ہاسپٹیلٹی کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ کسی کا ہوٹل ہے, نہ کسی کا کوئی فارمنگ بیک گراؤنڈ ہے, کہ پتہ ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے. لیکن وہ میرے خیال سے ایک تھوڑی سی وہ اچھائی دیکھی تھی, تو کچھ ہم نے کہا کہ لیٹس ریفلیکٹ ڈو سم تھنگ. تو اس چکر میں ہم نے کہا کہ ہم یہ کرنے لگے. اور جب ایکچولی میں یہ ہوتا ہے کہ جب وین یو کم اپ ود آئیڈیا, تو لوگوں نے بڑا سوچا ہوا ہوتا ہے, ٹیم سوچی ہوئی ہوتی ہے کیا سولوشن ہوگا, کیا سسٹم ہوگا. سو جب ہم آئے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا.
تو لوگ جو ہمیں پرسیو کرے تھے وہ ان کو لگا کہ یار یہ 3 بچے لمس کی، ان کے پاس کوئی سولوشن آ گیا فوڈ ویسٹیج کا نا، انہوں نے تو نمبرز دے دیے، انہوں نے کہا کال کریں ہمیں. تو ایسا کون ہوتا ہے؟ ہمارے پاس کیا تھا، پیچھے گاڑی میں شاپر پڑے ہوئے تھے، بیگس پڑے ہوئے تھے، ہینڈ گلوز تھے، ہم جاتے تھے. ہمارا آئیڈیا تھا کہ کال آئے گی تو ہم جائیں گے، کھانا ڈبوں میں ڈالیں گے، گھر کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، رش بڑھتا جا رہا ہے، وہاں پہ کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے گا. تو اس طرح ہم تینوں نے اپنے نمبر دیے، اور وہ ہمیں پہلی کال مجھے یاد ہے ابھی بھی، ایک وہ صاحب اگر ابھی سن رہے ہوں ہمیں، تو وہ فیملی کی کال آئی، جیل روڈ پہ گھر تھا، ان کے والد صاحب پولیس میں تھے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ذرا باہر سیکیورٹی تھی جب میں گیا، میں کلاس میں تھا، میں شاید کیفیٹیریا میں تھا یا کلاس میں تھا، اور میسیج کال آئی کہ یار ہم لوگوں کے گھر پہ نا رات کو دعوت تھی تو حلیم بچ گئی ہے، میری بیوی جو ہے وہ نان منگوا رہی ہے، تو آپ لوگ آگے حلیم کلیکٹ کر لیں. اتنی ایکسائٹنگ بات کہ یار وہ ایک آئیڈیا آپ نے سوچا ہے وہ مینیفیسٹ ہونے لگا ہے، واہ کہ بڑی بات ہے. مطلب ایک چیز آپ نے دماغ میں تھی، پیپل آر ناؤ بائنگ اٹ، تو وہ ایک اٹ سیلف بڑی خوشی تھی. مطلب 1 بجے میرے دوست، ہم دونوں نے کلاس چھوڑی، ایک کیفیٹیریا میں تھا، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا، اس نے چھوڑا، ہم تینوں ہی چلے گئے ان کے گھر، اور اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ پہلی دفعہ کسی نے کال آئی اور آئیڈیا از ورکنگ. تو ہم نے ان کے گھر سے کھانا کلیکٹ کیا، اور ہم لوگ ایک جوہر ٹاؤن میں جہاں پہ میرا گھر تھا اس وقت کھانے کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، نیئرسٹ سلم میں گئے، انہوں نے پیک کر کے بڑا اچھا سا دیا، اور انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے، میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا یہ کروں، لیکن میں نہیں سمجھ نہیں آیا ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ. تو آپ لوگوں نے کیا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں نہ رابطہ کیا جائے. اور وہ دوسری طرف لمس کی کمیونٹی نے اٹ سیلف جو آئیڈیا تھا اتنا سپورٹ کیا کہ پیپل، ایک کمیونٹی جب بن جاتی ہے، جو یو آر اے ویری کلوز نیٹ کمیونٹی، اب کسی بھی کالج میں آپ کے کلیگز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، دے ایکچولی اسٹارٹیڈ سپورٹنگ اٹ. انہوں نے پیج کو اتنا سپورٹ کیا، وائرل کیا کہ وہ ایک کمیونٹی بڑی اسٹرانگ سپورٹ آنا شروع ہو گئی. وہاں سے ہمارا یہ ایک سفر شروع ہوا، جس کو ہم تینوں نے پھر اس کے بعد ایکسپلور کرنا شروع کیا کہ ایکچولی اچھا مسئلہ ہے کیا. اس کے بعد کالز آنا شروع ہوئی، کوئی لوگ گھر میں بلا لیتے تھے، صرف اچار کی بوتل دے دیں، کسی نے کوئی گم ٹافیز دے دیں، مطلب رینڈم کالز بھی آ رہی ہیں آپ کو. اینڈ دین ہمارے پاس پھر ہم وی اسٹارٹیڈ ایکچولی ایکسپلورنگ کہ یار اچھا یہ کچھ سیریس چیز ہے. ہم نے اس کا ایک والنٹیئر چیپٹر لمس میں بنا دیا کہ یار ایک کمیونٹی بناتے ہیں جو کہ اس کے اوپر بات کرے، اور جب کبھی کوئی کال ہے، ہم تینوں سے جب زیادہ لوڈ بڑھنا شروع ہو گیا تو ہم نے کہا ہم تو کبھی کلاسز میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں، تو لیٹس میک اے والنٹیئر باڈی کہ کبھی بھی کوئی آئے کوئی تو ہم اس گروپ میں پھینک دیں، کوئی جو بھی فری ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کا گھر قریب ہے، کچھ بھی ہو تو وہ کام کر لے. وہ گروپ بنا، اس گروپ کے ساتھ ہمارا ایک پہلا ریسٹورینٹ آن بورڈ ہوا. بڑی خوشی ہوئی کہ ایک وہ منال دا فیمس ریسٹورینٹ، ان کی برانچ لاہور میں تھی. ہی از آلسو الومنائٹ، ون آف آر ارلیسٹ ڈونرز اینڈ ایکسٹریملی کائنڈ ٹو دا انٹائر آئیڈیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے ہم تینوں دوست ان کے پاس بڑے ایکسائٹیڈلی چلے گئے، پہلا ریسٹورینٹ آن بورڈ ہو رہا تھا. تو اب تو ہم سارے سمجھتے ہیں کو برانڈنگ کو، اور یہ نا بڑا ایک وہ ششکا ہوتا ہے کہ یار ہم لمس گئے تو ہمارے بڑے اونچے خیالات کہ یار لمس کے اتنا فٹ فال ہے یہاں پہ، ہم نے رسک نام رکھا ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں ہمیں کو برانڈنگ دیں. پہلا انہوں نے پورا آئیڈیا سنا، ایکسائٹمنٹ سنی، انہوں نے ہمیں پورا ہوٹل وزٹ کروایا. اٹ واز پورا آئیڈیا کو دیکھنا کس طرح چلتا ہے، دیر از اے امپلائی، ان کا اسٹاف، ان کا میس، ان کا اپنا کچن، ایوری تھنگ ان سے پورا سمجھایا. پھر اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تم لوگ کتنے سیریس ہو. جب ہم کو برانڈنگ کی بات کی نا، اس نے کہا اگر تم لوگوں نے 3 مہینے کر لیا نا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ میرے پاس بہت ایسے لوگ آئے کہ ہم نے کھانا دینا ہے. اینڈ دے وینٹ آف. کوئی مدرسہ آیا، اس نے کھانا لیا، 3 دن بعد کمپلین آئی کہ یار تو کوئی بیچ رہا تھا، وہ آیا نہیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا، انہوں نے 3 دن بعد لینا بند کر دیا. تو ہمیں یہ بات بڑی ہٹ کی کہ یار یہ بوائز یہ تو بڑی، ہم وی آر گوئنگ ٹو اے ویری سیریس کمٹمنٹ کہ اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں اٹھائیں گے تو دس شوڈ ناٹ گو ڈاؤن. تو ہم نے الحمدللہ وہاں سے شروع کیا، اور وہ لمس وہ گاڑیوں پہ شروع کیا. جو میری ڈیوٹی تھی، دوست کی ڈیوٹی تھی، ہم اپنی گاڑیاں پہ جاتے تھے، کھانا کلیکٹ کرتے تھے. رات کو ہمیں ملتا تھا 11 ساڑھے 11 بجے، اور اس میں ہر طرح کا کھانا ہوتا تھا. اٹ واز ویری ایکسائٹنگ. اسٹیکس بھی ہیں، کبھی وہ کوئی مالٹن لاوا کیک بھی ہے، آئس کریمس بھی ہیں. وہ گاڑیوں میں ڈالا، بچوں نے پیک کیا، نکل گئے گھومنے پھرنے، کون سڑکوں پہ بھوکا ہے وہیں پہ ان کے پیکٹس بنائے، لوگوں کو کھلایا، بڑی خوشی ہوئی. اور اس طرح کے سائیکل چلنا شروع ہو گیا. پھر کٹنگ اٹ ڈاؤن شارٹ 2 سال گزر گئے، اور درمیان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں. ابھی سمجھ آپ ابھی تک لمس میں ہی تھے؟ ابھی ہم لمس کا دوسرا سال ہے، اور ہم لوگ اب شروع ہو گئے. لمس میں ہمیں لوگ جانتے ہیں، یار یہ رسک بوائز ہیں، یہ لوگ جو ہے نا کھانا ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں. لمس کے اندر بھی ہمیں کال آ رہی ہے کہ آپ کھانا بچا لیں، وہاں سے بھی کال آ رہی ہے، کوئی رینڈم بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اس پورے پروسیس کے اندر اب ہماری گریجویشن آ جاتی ہے، اور اس پورے پروسیس کے اندر اٹ ہیز بین اے ویری میجیکل جرنی. ہمیں اس جسٹ بیکاز آن دا فیس آف اٹ وی ور ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ، وی میٹ اے لاٹ آف امیزنگ پیپل ہو ایکچولی
वर थिंकिंग अबाउट दिस एंड दे वांटेड टू टॉक टू अस. सो एक जो चीज़ अर्ली स्टार्ट करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी में थे ना कहीं वो कनेक्ट होना शुरू हो गए. हम हिडन नहीं थे, हम एक्सपोज हो गए. हम एक्सपोज हुए तो वो उनके साथ फ्रिक्वेंसी मैच होना शुरू की कि यार मैं तो बचपन में सोचा था ये, लेकिन उसके बाद मैं बाहर चला गया, मैं नहीं कर सका. इसी तरह, क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ. एक औरत ने ना रिस्क का पहला लोगो हमने पेंट पे बनाया था. उनका मैसेज आया कि मेरी तरफ से मैं आई एम एन आर्टिस्ट, तो आप काम बड़ा अच्छा करो और ये मैं करना चाहती थी. आई एम क्रिएटिंग योर लोगो. और जो हमारा पहला लोगो था दैट वाज डोनेटेड टू अस. उन्होंने इनबॉक्स किया फेसबुक के पेज पे, ये मेरी तरफ से लोगो आपको डोनेट. हमने इतना अच्छा लगा, हमने वो लोगो अपना लगा लिया. तो इस तरह पीपल स्टार्टेड गेटिंग कनेक्टेड टू अस. घरों से कॉलें आई, ऑर्गेनिकली कॉल आई, तब हम इस मसले के अंदर पड़े. फिर जहाँ खाना देने जाते थे, फिर इसेंशली दूसरी जर्नी शुरू हुई कि इसको हमने लम्स के अंदर एक सोशल इनोवेशन लैब थी, वहाँ रजिस्टर हुए. उस वक्त ये सारी इंक्यूबेशन की जर्नीज शुरू हो रही थी. इंक्यूबेशन लैब्स का कल्चर आ रहा था पाकिस्तान में. दिस इज़ लाइक 2015-16 के अंदर हम स्टार्टअप्स आना शुरू हो गए थे, इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था. हमारा भी था कि हम इसको लेट्स ट्राई टू प्लेस समवेयर. सोशल एंटरप्राइज का बहुत एक बज़वर्ड मार्केट में आ रहा था कि यार हम इसको कैसे फ्रेम करें. कन्वेंशनल एनजीओ से भी बचना चाह रहे थे कि यार उसके टेबूज बहुत ज़्यादा थे. FATF में उन दिनों फंस रहे थे, तो उससे भी भाग रहे थे. पैसा लेना भी नहीं चाह रहे थे. इसको कुछ मॉडल भी क्योंकि पढ़ा था कि हमने कहा कि कुछ पढ़ी लिखी अप्रोच से सस्टेनेबल बनाने की तरफ जाते हैं. तो बहुत ज़्यादा ना क्लटर भी था दिमाग के अंदर कि किस तरह इसको प्लेस करना है. और इस पूरी जर्नी के अंदर हम लोग सीख भी रहे हैं, इनक्यूबेट भी हो रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, फिर इस प्रॉब्लम के साथ एक्सपोज हो रहे हैं. सो जो बड़ी आई ओपनिंग जर्नी ये थी कि दो चीज़ों से हम एक्सपोज हुए. एक ये कि खाना ज़ाया होने का जो मसला था उसके ऊपर कोई पाकिस्तान में बात ही नहीं कर रहा था. तो हम पहले फर्स्ट मूवर बने जिन्होंने एक्चुअली इसके ऊपर कोई बात की कि यार हम एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है. हमें भी नहीं पता था कि हम एग्री बेस्ड इकॉनमी है. हम तो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, हमें थोड़ा सा ना कोई फार्मिंग का बैकग्राउंड. लेकिन जब घुस रहे हैं तो पता लग रहा है कि यार एक ऐसी इकॉनमी है, इसके अदादो शुमार में कहा जा रहा है कि 40% खाना ज़ाया होता है, लेकिन कोई स्टेटिस्टिकल बैकिंग नहीं है इस डाटा की, जबकि होनी चाहिए. फूड सिक्योरिटी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है गवर्नमेंट का जिसके अंदर कुछ पता हो कि कहाँ किस सप्लाई चेन में कितना खाना ज़ाया हो रहा है. फिर जब खाना जो भी हमें मिल रहा था उसको जब देने जा रहे थे, दूसरा प्रॉब्लम मिला कि यार एक तो खाना तो ज़ाया हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ लोग भी हैं जिनको ज़रूरत है. ऐसी बात नहीं कि लोग बड़े वेल नरिश्ड हैं और खाने की ज़रूरत ही नहीं है. जिन स्लम्स के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, पता लग रहा है कि यार एक बड़ा अर्बन पॉश एरिया उसके साथ एक ऐसा स्लम है जहाँ पर रातों खाने, ऐसे केसेस भी हैं कि लोगों के घर चूल्हा नहीं जला हुआ 2-3 दिन से, खाना नहीं है, वो सिर्फ मांग के खाते हैं. अपने इस्लामाबाद में मुझे पता चला कि लोग दे रिलाई हैविली ऑन बरी इमाम के वहाँ से खाना लेंगे, घर में चूल्हा ही नहीं है. तो दे हैव टू ट्रैवल माइल्स के जाके उनको खाना मिले, वो लेकर आएँ, बच्चों को खिलाएं, शायद बच्चे भी ना. सो जब इन प्रॉब्लम्स को देखना शुरू किया तो दो चीज़ें समझ आई कि खाने की ज़िया भी हो रहा है, हाउस होल्ड लेवल पे भी हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई डाटा नहीं है, इसको ढूंढने की ज़रूरत है. लेकिन दूसरी तरफ ये पता चल गया कि भूख का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है. तब इन रियलाइजेशंस के ऊपर काम करना शुरू किया. फिर एक मेंटोर के पास गए तो उसने ना एक बड़ी एक लाइन के अंदर उसका खुलासा देता हूँ. जो बात उसने की ना, वो हम ना उसके बाद खामोश होकर उसके कमरे से बाहर निकले. उसने कहा कि तुम ये क्या काम कर रहे हो. उसने ना यंग थे, यंग एनर्जेटिक, उसके कमरे में बैठे हुए हैं. हमने कहा हम खाना ज़ाया होने से बचाने की मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, अच्छा काम है. उसने कहा कितने, हम उन दिनों ना हमें टाइम मिलता था वीकेंड्स पे, जिन दिनों हमारी क्लासेस नहीं होती उन दिनों हमने टाइम स्लॉट रखा हुआ था, इन दिनों खाना उठाएंगे. उसने खाना कितने दिन ज़ाया होता है हफ्ते में. हमने कहा 7 दिन होता होगा, 7 दिन रेस्टोरेंट है, 7 दिन. तुम कितने दिन करते हो. हमने कहा हम 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं. उसने कहा ये देखो, या तो तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो या अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हो. ये अपने लिए अंदर कॉन्फ्लिक्ट को फिगर आउट करो. अगर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो तो जिस दिन तुम्हारा दिल ऑफ हुआ है काम खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो तो सोचो इसके बारे में क्या करना है. एंड दैट वाज अ वेरी की टेक अवे कि हमने सोचा कि यार हम अपने आप को खुश बनाने के लिए कि लोगों में बड़ी अच्छी लम्स के अंदर एक बड़ी ग्रेटिफिकेशन मिल जाती है, जिधर जाते हैं लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे, इसलिए कर रहे हैं, या हमने कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको डिसाइड करना है. तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था. उस टर्निंग पॉइंट के बाद ये हुआ कि हमने 3-4 महीने उस डिप्रेशन और सोच के अंदर मुनाल से खाना ही नहीं पिक किया. हमने वो हैंड ओवर कर दिया किसी और को कि यार तुम करो, हमें नहीं समझ आ रहा इतनी बड़ी ड्यूटी लेनी भी है कि नहीं लेनी, कैसे करेंगे, जॉब्स करेंगे, काम करेंगे क्या कुछ नहीं पता. तो हम ना उस डिप्रेशन में चले गए सीरियस. लेकिन उसके बाद भी केम अप वेरी स्ट्रॉन्ग. हमने कहा ये करना है. और जो लोग मिले, मेंटोर्स मिले, एक बड़ी एक खाने के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई. पता लगा कि खाने की एक वैल्यू क्या है इंसान के पोटेंशियल को रीच करने के लिए. उसके साथ जो उसकी एक एनवायरनमेंट है उसमें कितना ज़रूरी है उसका हेल्दी होना, उसका नरिश होना, ताकि वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, वो कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहा है, वो चोरी से बच रहा है. फिर खाना ज़ाया होना कितना बड़ा इनजस्टिस है ऐसे माशरे में जहाँ
بچوں کے اندر اتنی سیویئر میل نیوٹریشن ہو, فوڈ انسیکیورٹی کے ایسے اسٹیٹسٹکس ہوں, تو ہمیں لگا کہ یہ تو مسئلہ جو ہے یہ ایک کھانا کھلانے سے بڑھ کر ایک معاشرے کی ایک سوشل انجسٹس کا مسئلہ ہے. اٹ از گوئنگ بیانڈ فوڈ, اٹ از لائک ایک ایسا معاشرہ, اس کا بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ ایسا پرابلم ایگزسٹ کرے. اور پھر جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا ایگری بیسڈ اکانومی ہے, تو پھر ہمارے پاس آبویسلی ریسورسز زیادہ ہوں گی, سپلائی چین پوری بڑی ہوگی, ہم اگاتے بھی ہیں, ہم پروکیور بھی کر رہے ہیں, اگا بھی رہے ہیں, فارمر بھی ہے, اس کے بعد سپلائی چین شروع ہو رہی ہے. ہم تو بھی اینڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹ سے کہتے ہیں کھانا دے دو, اور لوگوں کو بھی, دنیا کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یار صرف ریسٹورینٹ میں جو بچ جاتا ہے وہی ضائع ہوتا ہے. سو مزے کی بات ہے کہ وہ تو سپلائی چین کا اینڈ ہے, وہاں پہ تو جو ٹیبل پہ بچا ہے وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس پہ ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کھانا ضائع ہو رہا ہے, یہ پراتوں میں بچ گیا ہے. پھر اس سے پیچھے آؤ تو ریسٹورینٹس ہیں جہاں پہ ابھی پریکیور ابھی سرو ہی نہیں ہوا, لوگ بفے ٹرے میں ہی چھوڑ گئے تھے, انہوں نے وہ واپس اپنے کچن میں واپس لے کے آنا ہے. پھر گوداموں میں جاؤ تو نیئر ٹو ایکسپائری ہے, ڈیمیجڈ ہے, سیمپلنگ کا پروڈکٹ ہے. پھر وہ ہے جو مارکیٹ اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترا, اس نے آنا ہے. پھر پیچھے فارمنگ لیول پہ چلو جاؤ, لاجسٹکس کی وجہ سے کوئی پروڈکٹ کی ویلیو ڈس شیپ ہو گیا, خراب ہو گیا, اسمیل آ رہی ہے, تھوڑا سا خراب ہوا ہے, ڈلیور نہیں ہو سکا. فارمنگ پہ چلے جاؤ تو فارمر لیول کے پاس وہ آفٹر ہارویسٹ جو پوسٹ ہارویسٹ لاسز ہوتے ہیں, اس میں کوئی مارکیٹ میں پرائز فلکچویشن کی وجہ سے اس کے پاس فیزیبل نہیں رہا اس کو بیچنا, اس کے پاس اسٹوریج فیسلٹی نہیں تھی, یا ویلیو ایڈیشن ہی نہیں کر سکا. تو سپلائی چین تو بہت بڑی ہے. تو ہم تو ابھی سمجھیں کہ ایک سرفس کے اوپر بھی ایک جو سرفس ہوتی ہے نا, اس کو اسکریچ کرتے 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 لیکن ایک آئی اوپنر جرنی کا آغاز ہو گیا. سو وہاں پہ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ایک ایسا کوئی ماڈل تشکیل دیا جائے جہاں پہ ہنگر کو بھی ٹیکل کرنے کی بات کی جائے, فوڈ ویسٹیج کو بھی بات کرنے کی جائے, اور اس کے اندر جو ہے ایک ٹیکنالوجی کا اسپن لانا بڑا ضروری سمجھا. ہم نے کہا کہ جس طرح آپ لوگوں نے بھی پروٹیکٹ کیا, ہم نے بھی ایک اس ایرا میں دیکھا کہ ینگ تھے, بڑا فیسینیٹ ہو رہے تھے کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ہر چیز کے اندر موبلٹی کے اندر لوگ ڈال رہے ہیں, گروپس بن رہے ہیں. تو ہم نے کہا وائی ناٹ اس سیکٹر کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی کا بھی لوگوں کو ہمیشہ مسئلہ رہا ہے. ایز اے ڈونر مجھے مسئلہ رہا ہے کہ میرا پیسہ کدھر خرچ ہوتا ہے. کنوینئنس کا مجھے ہمیشہ رہا ہے. ہماری شروع میں ٹیگ لائن نہیں ہوتی تھی کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کنوینئنٹ چینل فار فوڈ ڈسٹریبیوشن. وہ اس لیے تھی کہ ٹیکنالوجی کا سوچا تھا کہ اندر لائیں گے تو کنوینئنس ہو جائے گی. وہی اگین جو ہیسل فری والا ایزی پیسہ کا پوائنٹ تھا کہ انڈر بینکنگ جو آپ کنسیڈر ہمارے لیے تھا, وہ ڈونر بھی ایک طرح سے انڈر بینکنگ والی مارکیٹ تھا, اس کو ہیسل تھا ڈونیٹ کرنا. مطلب آپ 10 سال پہلے آپ نے اگر ڈونیٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے, آپ ایک پرچی کاٹیں گے, آپ پیسے لیں گے, شوق خنم کے دفتر چلے جائیں گے, سیلانی کے پاس چلے جائیں گے, شاید آپ کو کئی این جی اوز کا پتہ ہی نہیں جو آپ کی پراکسیمٹی میں کام بھی کر رہی ہیں. سو ہم نے سوچا کہ شاید ایک پلیٹ فارم اپروچ جو ہو وہ بڑی ہیلپ کرے لوگوں کو. آگے آنے والا وقت یہی ہے کہ انٹیگریشنز ہوں گی, پیمنٹ گیٹ ویز آ جائیں گے. دنیا میں یہ چل رہا ہے, دنیا 10 سال 15 سال آگے ہے, یو ایس کی چیریٹیز اس طرح چل رہی ہیں. سو چیریٹی کی طرف رجحان اس لیے بنا کہ ہمیں کوئی آپشن اس وقت نظر نہیں آیا. ابھی ہم آٹومیٹکلی پیپل اسٹارٹیڈ پرسیونگ کہ یار یہ لوگ ہنگر پہ کام کریں, ہمارا پیسہ بھی لے لیں گے تو کہیں یوٹیلائز کر لیں گے. اس کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمیں چیریٹی کو اسٹرکچر کرنا پڑا. پھر ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی اندر انکارپوریٹ کیا. سو ابھی کیونکہ میں نے کافی باتیں کر دی ہیں, جسٹ ٹو سم اٹ آف, یہ جرنی تھی ایک اسٹوڈنٹ لائف کی ٹو کم ٹو رسک. Yeah, and if you were to give me a summary of exactly what Risk is doing as of right now, I mean, what are we looking at? So بالکل. So Risk now essentially we are a social enterprise that is working on food wastage and hunger eradication at large. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور ہم ایک سوشل انٹرپرائز ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ابھی ہم نے ڈفرینٹ پروگرامس کو پلیسن کیا ہوا ہے. فوڈ ویسٹیج رسک بچاؤ از دا پریمیئر جس سے ہم شروع ہوئے تھے. دین دیر از اندر فوڈ سیکورٹی پروگرام رسک راشن, اینڈ دیر از اندر ون جس میں ہم سبسڈائز میلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایک فوڈ ایکو سسٹم کریٹ کیا جائے جہاں پہ جو ڈفرینٹ اسٹیٹا آف لوگ ہیں ان کو ایڈریس کرے وہ پرابلم, اور ایک دیر پا سولوشن کے طور پر, ایک سسٹینیبل سولوشن کے طور پر اس کو کریٹ کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو اندر انکارپوریٹ کیا جائے. سو ایک تو پھر جب ہم نے اس کو مزید اس کو سوچتے ہیں, دیٹ از واٹ رسک از ڈوئنگ رائٹ ناؤ, ڈیولپنگ این ایکو سسٹم جہاں پہ ہم فوڈ کی اویلیبلٹی اور اس کی ایکسیسیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کی کھانے کی رسائی کو عام بنایا جائے, فوڈ ویسٹیج کو کم کیا جائے. اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے ان سب پروگرامس کی. سو ہم نے وی ہیو ٹو ایکسپلور دیم. ہم بھی بہت سرفیس لیول پہ ان پہ کام کر رہے ہیں, اور ایز اے ہول بھی ہم اس پورے ٹوٹل سوشل انجسٹس کو بھی فائٹ کرنا چاہتے ہیں. سو وی وانٹ ٹو گو ایز اے موومنٹ جہاں پہ ہماری جو چیریٹی ہے ایک پریکٹیکلی ایک پرابلم تو سالو کر رہی ہے. ناؤ وی ہیو ٹو کم کہ ہم نے فارمر کے پاس بھی جانا ہے, ہم نے پیچھے سے پیچھے جانا ہے, ہم نے کچھ اندر بزنس ماڈلس کریٹ کرنے ہیں تاکہ ہم فارمر کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ وہ بھی پریشان ہے. وہ بھی سپلائی چین کا ایک بہت بڑا
پوائنٹ ہے, اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کو روٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے, دوسری طرف وہ جو اگا رہا ہے اور وہ وہیں کا وہیں پھنسا ہوا ہے. سو وہ بھی سوشل انجسٹس کو فائٹ کرنا ہے. سو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے فوڈ اکانومی میں رہنا ہے. رائٹ, صحیح ہے, ایک چیریٹی ہے ہم کام, لیکن ہماری جو ڈومین ہے فوڈ بہت بڑی ہے. فوڈ ویسٹیج کو جب ہم پکڑتے ہیں تو کافی ایسے کام ہے جو چیریٹیبل کام ہے جو ہمیں اس ڈومین میں کرنے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایسے کافی کام ہے جن کے بزنس ماڈل شاید بن سکیں, ان کو ہم کسی اچھے طریقے سے اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر کے کچھ ماڈلس بنا سکیں. تو دیٹ از ہاؤ وی آر لوکنگ رسک رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ وی آر دا فوکس از آن چیریٹی جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے, دا فرسٹ فیز, جس کے اندر ہم اپنے ڈفرنٹ پروگرامز ہیں ان کو ڈپلوائے کر رہے ہیں ود دا یوز آف ٹیکنالوجی, اینڈ وی آر یوزنگ آل دیز انٹیگریشنز اینڈ ٹولز اینڈ فن ٹیک, جس سے ہماری ڈونیشن سائیکلز میں آسانی ہو رہی ہے, ہمارا ایک ٹرانسپیرنسی کی ایک ایڈڈ لیئر ایڈ ہو رہی ہے. ہم اپنے گراس روٹ لیول کے اوپر بھی بڑا انٹرسٹنگلی, میں ابھی آپ کا یہ یوزر بیس کا جو میں نے لکھا, میں نے پوائنٹ لکھ لیا وین یو سیٹ کہ ہمارے اتنے مرچنڈائز ہیں. ہمارا ایک راشن کا ماڈل ہے. راشن ماڈل از جسٹ اباؤٹ وی پرووائڈ اسمارٹ کارڈ ٹو فیملیز, اور اس کے اگینسٹ دے کین بائی فرام آر فوڈ بینکس, دے کین کم اینڈ بائی اے سبسڈائز راشن. ہم ان کو ویٹ کرتے ہیں جو ہمارے کرائٹیریا پہ اترتی ہے, دیر از اے اسکریننگ پروسیس دیٹ گوز بیہائنڈ دیٹ پروگرام. اس کے بعد ایک اسمارٹ کارڈ ایشو ہوتا ہے. سو میرا دماغ کافی دنوں سے اس پہ چل رہا ہے. میں نے انڈیا کا آدھار کارڈ ماڈل بھی پڑھا ہے جس میں وہ جا کے یوٹیلیٹی اسٹور سے صرف بائنگ کر سکتے ہیں. سو ہم بھی ابھی اس ماڈل پر بڑا سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو قریبی مرچنڈائز سے کنیکٹ کیا جائے کہ اور موبلٹی اور کہ خرچہ بڑھ جائے, ان کا لاجسٹکس کا خرچہ کم ہو جائے, کہ وہ اپنے قریبی کرانہ اسٹور سے جا کے وہ کارڈ سوائپ کریں, یا وہ ایزی پیسہ کی ایپ وہاں پر ہو سکتی ہے, اس کی ہارڈ ویئر کے تھرو وہ کارڈ سوائپ ہو جائے اور وہ وہاں سے راشن کر لیں اور اس کی گراس ویلیو ہماری ڈیٹا بیس میں شیئر ہو جائے. سو سم تھنگ, اور وہ جو سارا مرچنڈائز نیٹ ورک ہے وہ یوز ہو, تاکہ ہمارا بھی مقصد ہے کہ ہم نے ان فیملیز کو گراس روٹ گلیوں تک ڈھونڈتے ہیں. سو ہمارے چھوٹے چھوٹے فوڈ بینکس بنتے ہیں, ایسے ایسے چھوٹے ٹچ پوائنٹس بنتے ہیں جہاں پہ فیملیز رجسٹر ہوتی ہیں اور وہ ان فوڈ سیکورٹی پروگرام میں داخل ہوتی ہیں. تو ان کی نرشمنٹ کرنا, ان کو اسمارٹ کارڈ کے تھرو راشن پروگرامس میں لانا از ون آف آر پروگرامز. اینڈ دین وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ہاؤ وی کین انٹیگریٹ دا فن ٹیک ایٹ دا BOPs, باٹم آف دا پیرامڈ, میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ ہو کے ان کے والیٹس کریٹ ہوتے ہیں یا ان کا جو بھی ہوتا ہے. سو دس از جسٹ ٹاپ آف مائنڈ جو ہماری ٹیم ابھی کام بھی کر رہی ہے اس کے اوپر. ویری انٹرسٹنگ. سو تھوڑا سا بتائیے گا, میں موو آن ٹو بیک ٹو یو. انہوں نے بڑا اچھا مینشن کیا حذیفہ نے کہ یو نو بیک ان دا ڈے چیریٹی کے اندر اف یو ہیڈ ٹو بائی ان ٹو چیریٹی دیر ور 2 ways. ایک آرگنائزیشنل ماڈل تھا جس میں آپ سال میں ایک دفعہ جا کے اپنی زکوٰۃ وکات کا چیک لکھ کے دے دیتے تھے, بیکاز گوئنگ ٹو دیم ایوری ٹائم واز ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور دوسرا وہی تھا کہ آپ کے لیفٹ رائٹ جو بھی آپ کو اسینشلی کوئی نظر آ رہا ہے ہوز نیڈی, تو آپ نے اس کو دے دیا. میرا جنرلی پرسنل, اگین دیٹس این اوپینین, پلیز ڈونٹ اٹیک می فار اٹ, بٹ میرا اوپینین جنرلی یہ ہے کہ جتنا زیادہ اکانومی آف اسکیل کے اوپر جاتے ہیں آپ آپٹیمائز کر سکتے ہیں پروسیسز کو. اینڈ جب ادارے کے پاس جنرلی آپ جاتے ہیں, وہ وہی والی بات ہے, ایوری بڈی کین گیو اوے دیئر اون فوڈ, بٹ مجھے پتا ہے کہ میرے پاس آلموسٹ ڈیلی کا میرے فریج میں کھانا ایکسٹرا ہوتا ہے جو کہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے, اور میرے پاس کبھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. اف دیر ور سم ون آئی کڈ کنیکٹ ٹو جو کہ ایک پروسیس ایسا بنا دے کہ ڈیلی کے حساب سے میرا کھانا جا رہا ہے, تو اٹس جسٹ اے لاٹ مور, دا امپیکٹ از اے لاٹ مور. جسٹ آپ کی بات یہاں پہ سوری مداخلت کر رہا ہوں, لیکن دس از واٹ دا پرپز آف آر ایپ ان دا فیوچر از, کیونکہ ہم نے بھی بہت پیچھے گراؤنڈ کور کرنا تھا, لیکن دا انٹائر آئیڈیا از یہ کہ ہم ایک کمیونٹی بلڈ کریں دیٹ از بیسڈ آن شیئرنگ. رائٹ. اینڈ وین یو ہیو سم تھنگ ایکسٹرا یو کین پٹ آن ایپ اینڈ شیئر. اور اگر یہ صاحب آپ کے گھر کے قریب ہے تو ہی کین کلیم دیٹ فوڈ, اور درمیان میں اگر بائکیا پلگ ان ہو جائے, یہاں سے وہاں پہ بھی آ جائے, تو بائکیا کی لاجسٹکس یوز ہو جائے, پیمنٹ گیٹ وے کے لیے ایزی پیسہ یوز ہو جائے, آپ دونوں کی شیئرنگ کنوینئنٹ ہو جائے, کھانا ضائع ہونے سے بچ جائے. جس کے پاس کھانے کے پیسے کم تھے, بجٹ پہ تھا, اس کو 2 slices پزا کے مل گئے کیونکہ آپ کے پاس ایکسٹرا تھے. تو ایک اکانومی ڈیولپ ہو جائے گی, ایک اکانومی سے جو شیئرنگ اور کمپیشن کے اوپر ہوگی. اور جو مائکرو فوڈ ویسٹیج کا پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لاجسٹک سیزنس کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتا, ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو فیزیبل ہی نہیں پڑتا 2 پیزا سلائسز کدھر جا کے دیں گے. آپ کی گاڑی میں 150 روپے کا تو پیٹرول لگ جائے گا, وہ 200 روپے کا پیزا تھا. سو مے بی وی کین, یہ ایگریگیٹرز آ رہے ہیں, یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو دس از ہاؤ وی آر آلسو ایوالونگ کہ ہم نے کس طرح اپنی اکانومی ڈیولپ کرنی ہے, دیٹ از آن فوڈ, جہاں پہ لوگ ڈونیٹ کریں, ناٹ جسٹ پیسہ, وہ کھانے کی ڈونیشن کو بھی دیکھیں, وہ بھی ایک ٹینجیبل ہے. اکانومی کے اندر 36 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے. وہی والی بات ہے کہ کھانے کی ڈونیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, بٹ وہ آپ جب بزنس ماڈل والی بات کی نا, کہ میں نے 400 روپے کی سلائس لینے کے بجائے مجھے زیادہ سلائسز کی ضرورت تھی, میں نے فل پیزا منگوا لی, لیکن 2 سلائسز رہ گئی ہیں. میں وہ 400 روپے کی بیچنے کے بجائے میں 150 روپے کی لگا کے ایک لوکل کمیونٹی میں کسی کو دے دیتا ہوں اسی وقت. بالکل, تو وہ ڈفرنٹ ماڈلز دیٹ آر گوئنگ اراؤنڈ ان دا ورلڈ. اور ہمارا بس ابھی ٹیم کا یہ فوکس ہے جو بیسٹ اڈیپٹیو ماڈل ہے نا پاکستان کے لیے,
وہ انٹروڈیوس کریں تاکہ ہم لوگ اس کو یوز کیس میں کسی میں لا سکیں, کیونکہ باہر تو بہت ڈفرینٹ ماڈلس ہیں رائٹ جو کہ کیے جا سکتے ہیں. دنیا بہت آگے ہے کیونکہ ان کا فوڈ ویسٹیج کا اسکیل بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ ڈیولپ کر گئی ہوئی, جن کو ہم کاپی کر کے پاکستان میں لا رہے ہیں وہ یو کے ہے, وہ امریکہ ہے, جہاں پر اب اکانومی اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ریٹیل سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ ان کا ریٹیل سے بہت ویسٹ نکلتا ہے. پروسیسڈ فوڈ کا سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ پروسیس فوڈ نیئر ٹو ایکسپائری بہت نکلتا ہے. تو ان کے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے لیے بڑا لرننگ پلے گراؤنڈ ہے. یار جو ہماری ان کی اکانومی آج ہے, شاید 10 سال بعد ہم پروسیس فوڈ میں ادھر کھڑے ہوں. جب ادھر کھڑے ہوں گے تو یہ بائی پروڈکٹ نکلے گا اس کا. اس کے لیے کیا کریں, اس کے لیے آج سے کام شروع کریں گے تو شاید 10 سال بعد کچھ کر سکیں, کیونکہ اکانومی ادھر ہی جا رہی ہے. رائٹ میک سینس. سو میں اسینشلی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے پاس کرنٹلی اگین جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پیسے ڈونیٹ کرنے کا ماڈل بڑا ڈیفیشینٹ تھا اس طرح سے, بٹ ود موبائل والیٹس, کیونکہ آپ نے اسٹارٹ میں یہ بولا کہ ناؤ یو آر کنیکٹنگ اسینشلی ایوری ون ٹو فار دس فائنینشیل. وہ جب ہم چیریٹیز پہ آتے ہیں, جب ہم اس پہ آتے ہیں تو ہاؤ از دا امپیکٹ بین, بیکاز آئی نو کہ ایزی پیسہ یو گائز ور ویری ایکٹیو لاسٹ ایئر ایز ویل, تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ہوتے ہیں, رمضان میں particularly people have a sense of giving. So what's the numbers been like? How have you seen the impact, particularly user side کے اوپر, when it comes to donating for charities? And آپ نے کوئی اس کا ٹول وغیرہ کریٹ کیا ہوا ہے where you can directly go to these again, and how does that work? So دیکھیں, charity is a huge use case, اور پاکستان ایز اے کنٹری ہم لوگ تو اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں بیکاز آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے پر کیپٹا چیریٹی ان دس کنٹری از مچ مور دین اے لاٹ آف ادر کنٹریز. پی سی پی کی رپورٹ ہے $2 billion کی اینول ڈاکومنٹڈ فلینتھرپی. دس از $2 billion اینول ڈاکومنٹڈ. پی سی پی کی رپورٹ ہے $2 billion, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اب آپ سوچو یار کتنا آپ اپنی جیب سے اسٹریٹ لائٹس پہ یہ اپنا ٹریفک لائٹس پہ دے رہے ہوتے ہو, آپ کے گھر لوگ آ رہے ہوتے ہیں, بیل مار رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو دے رہے ہوتے ہو. پھر جب ویسے ہی آپ کا زکوٰۃ وغیرہ کا ہوتا ہے, خیرات ہوتی ہے, صدقہ ہوتا ہے, کتنا ہم لوگ دیتے ہیں. سو وی ہیو ماشاء اللہ ان دس کنٹری وی ہیو دس, ایک ڈی این اے میں ہمارا امبیڈڈ ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں, اینڈ فار ڈفرنٹ ریزنز, رائٹ. پیپل بلیو کہ جی اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, پیپل ہیو ریلیجیس کنوٹیشنز ود دس, پیپل ہیو فلنتھراپک کائنڈ آف کہ اچھا یار نہیں میرا ایک اچھا کام بھی کرنا چاہیے اپنی اس سوسائٹی کے اندر. سو ملٹیپل دینے کے طریقے کار ہیں. اینڈ دین نیڈ آلسو از ہیوج. جیسے بات کی ان پاکستان ایز اے ڈیولپنگ نیشن, ایز اے تھرڈ ورلڈ نیشن, وی ہیو دیز ایشوز, وی ہیو دیز چیلنجز. ہیلتھ کی سائڈ پہ ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں, فوڈ کی سائڈ پہ ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں. سو وی آر بلیسڈ کہ یہ چیریٹیز آپریٹ کر رہی ہیں یہاں پہ. اور بٹ اب ان کا ماڈل جو ہے وہ چلتا ہی چیریٹی اس کے اوپر ہے, رائٹ. سو دے ہیو ٹو کلیکٹ منی. بگ چیریٹی لائک شوکت خان ہوم ایگزیکٹلی, وہ اگر آج ان کو پیسے ڈونیشنس کرنا بند ہو جائے تو وہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو آپریٹ. سیلف سسٹینیبلٹی کا بلٹ ان نہیں ہوتا اس کے اندر. اچھا, اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا ٹریڈیشنل ویز آف پیپل گیونگ منی. کیش دے رہے ہیں, آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایک چادر پاس ہوگی, آپ اس میں ڈال دو گے. آپ کسی چھوٹے سے ریسٹورینٹ پہ جاتے ہو, آپ دیکھتے ہو ایک وہ باکس پڑا ہوا ہے کلیئر پلاسٹک کا, اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ اس میں ڈال دو گے. چلیں بہت ہوا تو ایک چیک کاٹ کے آپ جا کے کہیں جمع کرا دیں گے, ٹھیک ہے. اب تو بینکوں نے بھی ڈفرینٹ فنڈس بنائے ہوئے ہیں تو آپ وہاں پہ وہ اے ٹی ایم پہ جا کے آپ پیسے موو کر سکتے ہو. بٹ دیز آر آل اگین وی بلیو اس کے اندر ان چیز سارے موڈز میں فرکشن کافی ہے, انفیشنسیز ہے نا, انفیشنسیز بھی ہیں, فرکشن بھی ہے. اینڈ آئی وش, میں تو خود جب میں دیکھتا ہوں باہر کے ملکوں کے اندر جب کک اسٹارٹر ٹائپ آپ کی کھڑی ہوتی ہیں, یا گو فنڈ می ٹائپ آپ کی ویب سائٹس کھڑی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ کراؤڈ سورسنگ کے ماڈلس بہت ایفیشینٹلی ڈپلوائے ہوئے ہیں اور بڑے پرویسو بھی ہیں. اینڈ when I did my bachelor's in the US, تو اس زمانے میں چیریٹی کا اتنا بڑا سین نہیں ہوتا تھا وہاں پہ جتنا اب وہاں پہ شروع ہو گیا ہے, اور ہم لوگ تو یہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں یہاں پہ. سو آئی only wish کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ہم لوگ یہاں پہ فارملائز چیریٹی کلیکشن, چیریٹی ڈونیشن جو ہیں ان کی بھی پروسیسز انٹروڈیوس کریں. بے شک کاز بیسڈ ہو جائے نا, یار کسی کے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو یہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, او somebody needs help with XYZ تو آپ اس کو سپورٹ کر, یا پھر پراپر آرگنائزیشنز جن کے مقاصد ہیں, بڑے لانگ ٹرم مقاصد ہیں, ان کو آپ سپورٹ کریں. سو
So यहाँ पे easy पैसा, we feel we can play a very key role over here. Mobile wallet या मोबाइल अकाउंट आपका जो है उसकी हमारी ऐप के ऊपर हम लोगों ने पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन बनाया हुआ है. टुडे वी आर साइंड अप विद मोर देन 35 बिग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ लिस्टेड हैं. एंड एनी कस्टमर कैन जस्ट वेरी इजीली एक क्लिक पे अमाउंट डालें और आप डोनेट कर दें. इसको हम आगे इन फ्यूचर बहुत एक्सपैंड भी करना चाहते हैं. एक जो मेजर चैलेंज हमें आ रहा है वो ये है कि देर आर ऑफ कोर्स मोर देन 35 चैरिटीज़ इन दिस कंट्री, बट नॉट ऑल ऑफ देम हैव द रेलिवेंट गवर्नमेंट स्टेटस. वो जो होता है पीसीपी के साथ, या उनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन ऑर्डर नहीं है फॉर देम टू एक्चुअली कम ऑन बोर्ड. एंड बिकॉज हम लोग एक फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस हैं लाइसेंस बाय द स्टेट बैंक, तो हमें तो कंप्लायंस पूरी करनी है, ड्यू डिलिजेंस पूरी करनी होती है. एक वो चैलेंज है. दूसरा ये है कि सो ठीक है, पिंक रिबन के लिए अगर हम बात करें या हम रिस्क की बात करें, they're not just using easy पैसा है उनकी, तो ऑफ कोर्स यू हैव मल्टीपल चैनल्स कमिंग इन. फिर उन सारे पैसों को आपने कंसोलिडेट करना, उनकी विजिबिलिटी बनाना. सो अभी वी आर वर्किंग ऑन हाउ टू गिव, हम कोई इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करें विच इज़ मोर देन जस्ट द कलेक्शन ऑफ द मनी. सो जो डोनर्स भी हैं, मे बी उनको हम विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें कि यार आपका पैसा किस तरह जा रहा है. मे बी हम बाइफिकेट कर लें कि यार अगर आप सदक़े के लिए देना चाह रहे हो या आप खैरात के लिए देना चाह रहे हो. लॉट ऑफ पीपल हैव कंसर्न्स व्हेन डोनेटिंग बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. सो अभी अब ज़कात अगर किसी ने उतारनी है तो दे विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. हो चाहे ज़कात कहाँ पे एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं है, all of those things. So essentially again going back to the super app, building that ecosystem within the app where that money can, I mean at least there is some sort of an algorithm through which wo jo hai money can flow. दो तीन चीज़ें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की, and I'd like to expand on that. एक आपने क्राउड सोर्सिंग की and crowd funding की, and I know that SECP is building a regulation on that as well. Once that's out, do you think potentially we can see Easy Paisa buying into that as well? Absolutely. I mean, at the end of the day, हम तो एक पेमेंट सर्विस है, राइट. क्राउड फंडिंग हैज़ अ लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स अटैच्ड टू इट कि पैसा जमा कर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैसा पेमेंट से कलेक्ट करना, बट एक जगह पे जमा करना, फिर जो भी रेसिपिएंट है उस तक सेफली पहुंचाना, मॉनिटर और मेजर करना कि यार कितना जमा हो गया, कितना और चाहिए, एक जगह पे कट ऑफ रखना, एट्सेट्रा. सो देयर इज़ अ लॉट मोर हैपनिंग इन क्राउड सोर्सिंग देन जस्ट पेमेंट कलेक्शन behind the scenes. तो बट अगर ये हो जाए, एंड आई नो वी आर ऑल्सो अवेयर दैट SECP इज़ वर्किंग ऑन दैट, बट अगर ये एक मॉडल अच्छा डिप्लॉय हो जाए तो आई थिंक यार ये बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा. बिकॉज अगेन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाएंगी. अभी जितना भी पैसा कैश में दिया जाता है, it's undocumented. I'll give you another example. जी, I was traveling abroad and एक मस्जिद के बाहर मैंने देखा कि वहाँ पे एक QR कोड लगा हुआ है जहाँ पे लोग जो हैं आराम से स्कैन करते हैं और अपनी पेमेंट कर देते हैं जितना उनको करना होता है. and it's frictionless. They don't need to ask for it. एक ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी जब डिजिटल आप चले जाते हो तो आप लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है ना, वो आप बड़ा उनको प्रोटेक्ट करते हो. देन यू डोंट हैव पीपल कमिंग टू यू एंड आस्किंग फॉर मनी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ इस्टीम इस मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मस्जिद में ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, देयर इज़ अ QR कोड आउटसाइड, एवरीबडी कैन सी इट व्हाइल कमिंग इनटू द मस्जिद. मस्जिद इज़ ओपन, क्लोज्ड, जमात हो रही है, नहीं हो रही है, जो मर्ज़ी है, आप बाहर खड़े हुए, आप वहाँ पे डोनेशन, आपकी डोनेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, मस्जिद के पास पहुँच रही है, वो टैक्स फाइलिंग पर्पसेस के लिए देयर इज सो मच कन्वीनियंस दैट कैन बी बिल्ट अराउंड इट. बिकॉज इफ़ इट्स अ नॉन टैक्सेबल पेमेंट, तो देन आई कैन क्लेम इट एज सच. the masjid can claim it as such. So I'm just giving you an example कि टेक्नोलॉजी की इंजेक्शन जहाँ पे भी आप करें ना, आप बहुत वैल्यू वहाँ पे बना सकते हो. राइट. एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा प्रॉब्ली होगा फंड रेजिंग के अराउंड, नॉट नेसेसरली एक्सक्लूसिवली चैरिटी बट फंड रेजिंग इन जनरल. एंड इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से देता हूँ. सो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कम्युनिटी ने हमें बहुत ज़्यादा बोला, एंड देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड डूइंग दैट. उन्होंने कहा कि यार आप पेट्रियन करें. पेट्रियन गोरे का है, हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, तो हमने कहा यार हम ईजी पैसा करते हैं. तो हमने जो है ना आखिर में हम एक नंबर डाल देते हैं ईजी पैसा का, और हम कहते हैं कि इफ़ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, आप आके इसमें कर दें, एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 टू एज मच एज यूड लाइक. प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जो लिमिट्स एसरटेन्ड हैं बाय द स्टेट बैंक फॉर अ वॉलेट, वो
ایوریج کنزیومر کے لیے نا, آئی انڈرسٹینڈ ایوریج کنزیومر 2 لاکھ سے زیادہ کتنا ہی اپنے والیٹ میں ڈالے گا مہینے کا, بٹ دیر از نو اسپیس فار بیونڈ 2 لاکھ فار اے اسمال انٹرپرائز جو کہ کمیونٹی سے اسینشلی اپنے آپ کو فنڈ کرا رہی ہو, کہہ رہی ہے یار مجھے اسپانسر کرنے کے بجائے میرے پاس اگر یو کین بائی ان ٹو اٹ, لیٹس سے سبسکرائب کر لیں میرے سے. سو فنڈ ریزنگ کے لیے کین وی ہیو اے سبسکرپشن ماڈل پوٹینشلی جس کے اندر آپ یو کین بائی این اف ایلس اسٹیٹمنٹ کے یار ایوری منتھ اسٹارٹ آف دا منتھ اس اکاؤنٹ کے اوپر 25 روپے بھیج دو. یو نو آئی نو دیٹ دس از اے ہیوج ڈیمانڈ فرام اے لاٹ آف کریٹرز جو یہ کہتے ہیں کہ یار یو نو آئی ہیو دس اکاؤنٹ ایز لانگ ایز آئی کین سے کہ اس پہ یہ کر دو تو مہینے کے اسٹارٹ میں ہو جائے, بیکاز میں ہر مہینے نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ چیریٹیز باہر بڑا کامن ہے. ہمارا جو باہر انٹرنیشنل ڈونر ہوتا ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو سبسکرپشن نہیں کر سکتے. ریکرنس جو ہے نا, مطلب جیسے نہیں ہے یا ریکرنٹ پیمنٹس نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کرنا چاہتا نا کہ یار سال کی میں اکٹھی کر دوں, میری تنخواہ آتی ہے اس میں سے. ٹی سی ایف ایز اے گریٹ ماڈل, وہ کریڈٹ کارڈ پہ ان کا چلتا ہے کہ 1200 یا 1300 روپے ایک اسٹوڈنٹ کی مہینے کی فیس ہے. یو کین آپٹ ان ٹو دیٹ, وہ کیونکہ کریڈٹ کارڈ پہ ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہر مہینے خود کرتا رہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ سروس دے یوزنگ, بٹ موسٹ پیپل ڈونٹ ہیو اے کریڈٹ کارڈ ان پاکستان. دے ڈو ہیو این ایزی پیسہ اکاؤنٹ, اینڈ اس کے اوپر اگر وہ جس طریقے سے آپ کے موبائل فون کے پیکیجز ریکر ہوتے تھے تو وہ آپ کی ایک سبسکرپشن ریکر ہو رہی ہے. اگر اس پہ آپ کے پاس پیسے ختم ہوئے ہیں تو نیکسٹ ٹائم یو پٹ منی اینڈ وہ آپ سے پوچھ لے گا بائی دا وے سبسکرپشن ڈیو تھی, پے کر دوں یا نہ کر دوں. سو دیٹ یوز کیس آئی فیل لائک از گوئنگ ٹو بی اے ویری پاورفل ون فار فوکس لائک دیٹ. سیکنڈ, ہاؤ ڈو سم ون لائک می اور اے لاٹ آف ادر ایریاز لائک کریٹرس تو ہیں ہی ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. واٹ از دا لیگل وے فار دیم ٹو انکریز؟ کیا وہ مرچنٹ بن سکتے ہیں, کچھ وہ ایسا کر سکتے ہیں جس میں دے کین انکریز دیئر لمٹس اینڈ کریٹ, کیونکہ ہمارا فار ایگزامپل وی ور ڈوئنگ این انٹائر پلیٹ فارم جس کی اسینشیل منتھلی کاسٹ واز 1.5 million. اٹ از آل لیگل, وی ہیڈ پیپر ورک اینڈ ایوری تھنگ, but the model was we don't want to go to, let's say we want to go for a subscription based model where the consumer directly pays for that content rather than you know ہم کسی sponsor کے پاس جائیں یا so on and so forth. Integrity of content کے لیے بڑا ضروری تھا. تو اس کیس میں کیا پوٹینشلی پاسبلٹیز ہیں؟ یار یہ بہت اچھے سوال ہیں. اینڈ اب تھوڑی سی وہ کیا ہے اسپانسرڈ پچ تو نہیں ہے, بٹ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب برانچ لیس بینکنگ شروع ہوئی تھی 2008-2009 میں, تو اس وقت تو لمٹس جو سیٹ ہوئی تھیں 10,000, 15,000, 25,000 ایٹسیٹرا, چھوٹی لمٹس تھیں. اور پرپس یہ تھا کہ یار لو KYC, بہت ہی جلدی کسی کا اکاؤنٹ اگر کھولنا ہو تو میں آپ سے منیمم سوال پوچھوں, میں بولوں یار آپ اپنا مجھے نا بس شناختی کارڈ کا نمبر دے دو اور میں آپ کو اکاؤنٹ کھول دوں. بینک میں اگر آپ جاتے ہو تو وہ آپ سے اتنی زیادہ جو ڈاکیومنٹیشن مانگتا ہے, مطلب ہے کہ آپ تو میرے خیال میں DNA تک مانگنا شروع ہو گئے, بٹ اتنی زیادہ جو ڈاکیومنٹیشن مانگتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ لمٹ کا اکاؤنٹ دیں. رسک کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چھوٹے اماؤنٹ میں کر سکیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, سیلری سلپ بھی دی ہوئی ہے, شناختی کارڈ بھی دیا ہوا ہے, بجلی کا بل بھی دیا ہوا ہے, تو آپ کو زیادہ لمٹس ملیں. اچھا, سو اوور ٹائم اسٹیٹ بینک ڈیڈ ون تھنگ, اور وہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا کہ یہ لمٹس جو ہیں کنسسٹنٹلی فرام ٹائم ٹو ٹائم ریوائز ہوتی رہیں. اور ابھی جو لیول 0 کے جو ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں, بس آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی, شناختی کارڈ نمبر ڈالا, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا, یا آپ نے *786 ڈائل کیا, آپ کا اکاؤنٹ کھول گیا. اس کی لمٹس ہیں 25,000 پر ڈے اور 50,000 پر منتھ. اس کے اوپر ان نے نیا ایک ریسنٹلی ان نے ایک الاؤ کیا تھا کہ آپ کسی بھی ایجنٹ پہ جائیے ایزی پیسہ کی, وہاں پہ بایو میٹرک ڈیوائس پہ انگوٹھا لگائیے تو آپ کا اکاؤنٹ لیول 1 بن جاتا ہے. مطلب 50,000 پر ڈے, 2 لاکھ روپے پر منتھ. رائٹ. اب 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو نے کہا کہ ہم نے کافی ان کے ساتھ کام کیا, اور اینڈ تھینکس ٹو نادرا آلسو, ہم نے کہا یار یہ ایجنٹ پہ جا کے کرنے کا, تو کتنے لوگ جو ہے کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا دکانیں بند پڑی ہیں, مارکیٹس لاک ڈاؤن ہوئی ہیں, لوگ جا ہی نہیں پا رہے ہیں ایجنٹ کے پاس. ہم نے کہا جی ان کو اپ گریڈ کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیے. تو ایک سولوشن, ایک ٹیکنالوجی ہے جو نادرا نے انٹروڈیوس کی ہوئی تھی, اب وہ ہم نے امبیڈ کر دی. اٹ از لائیو ٹوڈے. So anybody who is listening, who has a level 0 account, easy paisa account, آپ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے کیمرے سے, فون کیمرے سے اپنی فنگر پرنٹس کو اسکین کر کے آپ ریئل ٹائم میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں لیول 1 پہ. اچھا, ٹھیک ہے جی. سو گھر بیٹھے جہاں مرضی واٹ ایور ٹائم آپ وہ اپنی فنگر پرنٹ اسکین کریں, وہ نادرا ویریفیکیشن کا وہاں پہ ایک بٹن آ رہا ہوگا, آپ فنگر پرنٹ اسکین کریں, آپ کا لیول 1 اکاؤنٹ ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو اسٹیٹ بینک نے کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ اب ایک نئی لمٹ اکاؤنٹ بھی انٹروڈیوس کیا ہے جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹس.
जिसको कह रहे हैं आसान डिजिटल अकाउंट, Right. ठीक है. सो एनी कस्टमर ने अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी है. वो क्या है, अपनी एक सेल्फी खींच लें, अपने शनाख्ती कार्ड का बैक और फ्रंट ले लें, 2-4 सवाल हैं जैसे कि आपके फादर्स नेम क्या है, वो चीज़ें डाल दें, एंटर दबाएं, आपका अकाउंट अपग्रेड हो गया टू आसान डिजिटल अकाउंट. आसान डिजिटल अकाउंट की लिमिट्स 10 लाख रुपए पर मंथ. Interesting. Yeah, is this live? लाइव. Do I have to go to some place? नो, आप अपनी इजी पैसा ऐप में iOS हो या एंड्रॉयड हो, अभी बैठ के करें, आप अप्लाई करें उसके लिए. हाँ, अब वो पीछे बैकएंड पे क्योंकि तस्वीरें हैं तो हमें चेक करनी होती हैं. सो वी हैव अ पीरियड ऑफ 2 वर्किंग डेज. 2 वर्किंग डेज में हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ यार सेल्फी बिल्कुल जो है वो नादरा के शनाख्ती कार्ड से मैच कर रही है, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल है और वो नादरा से वेरीफाई हो रहा है, आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा. और 10 लाख रुपए पर मंथ है. Yes. और इसमें रिसीविंग की कितनी लिमिट है? 10 लाख रुपए पर मंथ सेंडिंग, 10 लाख रुपए पर मंथ रिसीविंग. अच्छा. और ये मतलब आप डेली में पूरी कर दें, आप आप डेली में पूरी दें? कर लें, आप अप टू यू. ठीक है. सो दिस इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. और अब ये मेरा ख्याल में देखें, स्टेट बैंक माशाल्लाह ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बड़ी पॉजिटिव किस्म की चीज़ें लेके आता रहा है. और एवरी टाइम व्हेन वी रन इनटू अ प्रॉब्लम, हम उनसे बात करते हैं कि सर ये देखें यहाँ पे हम अटक रहे हैं. दे थिंक अबाउट इट, दे टेक देयर टाइम, बट देन दे कम अप विद एन एक्सेलेंट सोल्यूशन. सो ये आई मीन वी अप्रिशिएट द पॉजिटिव regulations coming from their side. हमने उनको एक और चीज़ कहा, हमने उनको कहा कि सर ये देखें ये तो कस्टमर्स वाला साइड तो कवर हो गया, बट हम ये नहीं चाहते कि लोग अपने कस्टमर अकाउंट्स खोल के बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हों, मर्चेंट्स कर रहे हों फलाना. तो वेरी रिसेंटली उनने मर्चेंट्स के लिए भी एक रेगुलेशन निकाल के दी एंड दे अंडरस्टैंड कि हाँ है. और अभी एक कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए भी रेगुलेशन आ रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अब हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है. So account opening, whether you are an individual, whether you are a merchant, and any type of merchant, ना ऑनलाइन मर्चेंट हो गए, घर पे बैठे मर्चेंट का काम कर रहे हो या एक्चुअल फिजिकल रिटेल दुकान चला रहे हैं, whether you are an NGO, whether you are a corporate, आपकी अब डिजिटाइज्ड तरीके से अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान कर दी गई है. सो अ लॉट ऑफ द अभी चीज़ें और भी रोल आउट हो रही हैं, बट अनकरीब एंड डिजिटल बैंक्स के जो नए लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं, digital banks are not going to have any branches. How will you open accounts over there? Yeah. And they are full-fledged banks. So all of this has to be digitized before digital banks come. And I think it's very, very important as well, particularly for women in Pakistan, right? Like जिनको mobility का इतना issue है. Now this is powerful, what you just said. कि I even यार as a man, I was just like post-COVID, यार account level 1 कराना है, कौन सा merchant ढूंढूं, किधर जाऊं. This idea that you can just take a photo, globally आप वो क्रिप्टो करेंसी वाले वो exchanges और all of those would literally do that. पासपोर्ट की स्कैन भेजें, कर लें. Doing this in Pakistan is going to enable a lot of people. मुझे पता है आप बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन घर से बैठ के ई-कॉमर्स कर रही हैं. बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में तो बड़ी बहुत मज़े की चीज़ें हो रही हैं. हम डिजिटल पे हैं इस वक्त, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लाखों का बिजनेस कर रहे हैं घरों में बैठ के. 4 टूल्स, दे आर नॉट गोना बी एबल टू गो आउट देयर, सिट इन अ बैंक. वो बैंक वाला तो कहेगा कि बेटा आप किधर आ गए ना, वो तो वैसे ही बड़ा 10 सवाल पूछता है. सो दिस इज गोना बी वेरी पावरफुल वंस इट्स डन. यस. सो ये जो डिजिटल अकाउंट्स हैं उनके 4 वेरिएंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द आसान डिजिटल अकाउंट, जिसके अंदर वाकई आई मीन रियली बहुत ही बेसिक चीज़ें ली जा रही हैं, बट देन दे गो ऑल द वे अप टू अ फुल डिजिटल अकाउंट. सो अगर आप इफ़ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉई, आप अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर दें, यू गेट इवन हायर लिमिट्स. सो देयर इज अ फ्रीलांसर अकाउंट ऑल थ्रू ऑनलाइन. सो द कॉन्सेप्ट इज कि यार आपको कहीं जाना ना पड़े. ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स देनी है स्कैन करें, अपलोड कर दें, कोई प्रॉब्लम भाई. आपके पास सब कुछ आपके फ़ोन में है. सो आप अपलोड करें, अटैच करें, स्कैन करें, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजें. Everything will happen without you having to go anywhere. Oh, cool. I think the biggest problem was कि यार मैं बैंक गया हूँ, अब वो मुझे कह रहे दूसरी डॉक्यूमेंट लेकर आओ. अगर वो ऐप उसी वक्त मुझे कहते कि यार दूसरी डॉक्यूमेंट ले आओ, तो मुझे पता है मैं घर में बैठा हूँ, मैंने जाके दूसरी निकाल ली. Pretty cool. थोड़ा सा मैं चैरिटी साइड पे आऊँगा. फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, we're talking about money moving, and I think one of the things that I've always found very intriguing in Pakistan is that बिल्कुल तो दुरुस्त बात है, पाकिस्तानी कौम पैसा देती है और बहुत दिल खोल के देती है. 2 बिलियन आपने कहा कि डॉक्यूमेंटेड है. अगर वो $4-5 बिलियन जो है वो अगर अनडॉक्यूमेंटेड मिलाकर होते तो दैट्स लाइक 1-2% ऑफ द GDP. दैट्स क्रेजी नंबर्स. बट देन ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर एक तो चलें ये आ गया कि आप उस चैरिटी को चैरिटी के बजाय सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफ सॉर्ट्स कर लेते हैं, तो वही पोजीशनिंग चेंज हो जाती है. वो जो उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला कि इज़्ज़त नफ्स वाली बात है.
So suddenly now you're not a charity anymore, you're a subscription service, except you're not eating yourself, you're paying for somebody else to have that food, right? But alternatively, globally یہ بھی ہوتا ہے کہ a lot of these charities sort of partner with corporates and have this sort of semi-capitalistic model جس میں the self-sustainability is built into other companies' success. So other companies get CSR points and you get the sustainability. سب سے آسان مثال اس کی جو ہے وہ میں پروجیکٹ ریڈ کو دیتا ہوں جو کہ وہ if you've seen the red iPhones, they're all from that project, and essentially whenever you buy a red iPhone you pay a chunk of money for AIDS medication to go to Africa. Gap کی t-shirts ہیں, power banks ہیں, they have an entire product line surrounding that. Why haven't we been able to see anything like that in Pakistan, where for example I can say, and I don't know again آپ کا ماڈل کس طرح کام کرتا ہے and why the money is used in the first place, but for example میں کہتا ہوں کہ if let's say 100 rupees equals one plate of food for an individual, so that 100 rupees can be built into some product جو کہ ویسے ہی لوگ خریدتے ہیں, and it's an upside کہ you buy this t-shirt and you can feed a guy for 2 days type situation. Why haven't we been able to see models like those? And یہ میرا question دونوں کے لیے ہوگا, whoever takes it. جی اچھا, پچھلے اگر ہم دیکھیں نا 10 سال بڑی ایوالو ہوا یہ سارا چیریٹی فنڈ ریزنگ, اور اس میں جو 2-3 مائل سٹونز رہے پاکستان میں, جس میں فار ایگزامپل APS اٹیک ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا, کیونکہ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ آئی ہیو سین پیپل, اس کے بعد انہوں نے جو ایسے ریلیجیس آرگنائزیشنز کو, مدرساس کو اور اس طرح کے جو پیسے دے رہے تھے, انہوں نے ایک دم اس کو روکا اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کون سے ایسے کازز ہیں جہاں پہ کہ ٹرسٹ وردی آرگنائزیشنز جو ہیں. سو وہ ایک بڑی چینج آئی پاکستان میں. پھر یہ کہ جو FATF نے ایک پورا پھر اس کی وجہ سے ایک لیجسلیشن کے ہم نے دیکھا پچھلے 7-8 سال میں 3-4 راؤنڈز چلے, جو کہ وقتی طور پہ بڑے کنفیوزنگ بھی رہے, بڑے ٹائرسم بھی رہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو مطلب جو صحیح آرگنائزیشنز تھیں وہ سسٹین کر گئیں, جو بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سسٹین نہیں کر سکیں, اور اس سارے میں ایون انٹرنیشنل NGOs بہت ساری پاکستان سے وائپ آؤٹ ہوئیں, اور گورنمنٹ کی جو سارا ایک رجیم آیا وہ اس سارے میں. سو اچھا, پنک ریبن کا جو ماڈل, اگر میں پنک ریبن کی بات کروں تو ہم ایک والنٹیئر ڈریون آرگنائزیشن تھے. آئی کم فرام اے بزنس فیملی. یہ پنک ریبن کا جو میرا رول ہے یہ میرا ایک والنٹری رول ہے. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنک ریبن کا جتنا سروائیول ہے وہ سب میری اس ایکسپیرئنس کی بیسس پہ تھا, کیونکہ بریسٹ کینسر جو ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر کوئی فنڈنگ, مطلب کوئی USA یا UK یا کوئی اس کو فنڈ نہیں کرتا. اور پاکستان میں تو کیونکہ آئی اسٹل ریممبر گوئنگ ٹو اے چیئر پرسن, ویری ڈائنامک لیڈی ہیڈنگ این MNC, اور شی سیڈ کہ دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے نا, میں ہماری آرگنائزیشن اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتی. حالانکہ اسی آرگنائزیشن نے پھر 10 سال کے بعد ہمیں جو ہے وہ دے کیم بیک ٹو اس ٹو سپورٹ. بٹ لیکن مطلب ہمارا ماڈل ہی یہ رہا کہ ہم کیسے اس کو ایک سوشل انٹرپرائز کا ماڈل میں رکھیں, اور ہم بالکل اپنے آپ کو اس طرح نہیں رکھنا چاہتے کہ ہر وقت ہم اسی موڈ میں رہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف پیسے ہی ریز کر رہے ہوں. بٹ اگین جب ہم اب لاہور کا آپ کے کلینک کی بات ہو رہی ہے, ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈائگنوسٹکس میں ظاہر ڈاکٹرس کی کاسٹ ہے, لیب کی کاسٹ ہے, ان تمام چیزوں کی کاسٹ ہے. سو یو ول ریکوائر سم سارٹ آف اے سسٹینیبل. اب تو بالکل مطلب جب سے پھر یہ ہاسپٹل کے لیے تو وی ہیو بین رننگ اے فل فلیج فنڈ ریزنگ کیمپین. اور اچھا, پھر ایک چیز جو اور یہ فن ٹیک سے ریلیٹڈ, اب جیسے فار ایگزامپل جو کووڈ کا سال تھا اور کووڈ آتے ہی رمضان آ گیا. اچھا, اب وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. ہم اپنی رمضان کیمپین جو ہے وہ اس وقت ڈیزائن کر رہے تھے. اب اس وقت ہر چیز بند ہو گئی. ہم وہ لیٹر ایکٹیویٹی کرتے ہیں, لیٹرز جانے بند ہو گئے, کوریئرز بند ہو گیا. اچھا, اور بہت ساری آن گراؤنڈ چیزیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں. آئی تھنک وہ فرسٹ سال تھا جب وی ریئلائزڈ کہ ہماری ڈونیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوئی, بڑھی, بٹ وہ ساری پاسبل ہوئی ایزی پیسہ جیسے پلیٹ فارمس کے تھرو, کیونکہ جو آن لائن پلیٹ فارمس تھے
they were there and we were so surprised کہ ہم نے بہت ساری اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کی جن سے ہمیں لگتا تھا شاید کہ ہم فنڈ ریز کرتے ہیں, اینڈ اسٹل جو ڈیجیٹل فنڈ جو میڈیمس تھے ان کے تھرو جو ہے وہ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ امپروو ہوئی. سو اس وقت سے اگر ہم اب آہستہ آہستہ دیکھیں, یہ 3rd ایئر ہے, تو جو ڈیجیٹل اچھا پھر اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بہت ایکٹیو رہے. جیسے ابھی ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں روشن سماجی خدمت انہوں نے ایڈ کیا. اب وہ سماجی خدمت یہ ہے کہ پہلے ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم تھی کہ ہمیں کوئی یو ایس سے یا یو کے سے بینک میں یا اس طرح پیسے نہیں بھیج سکتا تھا ڈونیشن کے لیے. یہ پچھلے جو 5 سال میں جو رجیم چینج ہوا, لیکن جو سماجی خدمت ہے اب اس میں جو ہے وہ ہمیں دنیا میں کہیں سے بھی پاکستانی جس کے پاس روشن ڈیجیٹل ایپ ہے وہ ہمیں کہیں سے بھی دنیا میں جو ہے وہ سماجی خدمت کے تھرو جو ہے وہ پیسے بھیج سکتے ہیں. You don't have to go and register in London and New York. پہلے وقت میں تو یہ ہوتا تھا کہ you had to like open 10 offices in 10 different countries and وہاں کے اکاؤنٹس کھول کے پھر آپ ٹرانسفر کرتے ہوتے تھے. بالکل. اب یہ ہے کہ مطلب وہ جو روشن سماجی خدمت جو روشن ڈیجیٹل ایپ پہ جو ہے وہ ہمیں لوگ باہر سے جو ہے وہ دے کین جسٹ ایزیلی وہی جس طرح یہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنے موبائل سے پیسے بھیجنے. تو مطلب یہ جو آئی تھنک ہم ایز اے سوسائٹی یہ جو آن لائن اور ڈیجیٹل کو بڑے عرصے سے رزسٹ کر رہے تھے, لیکن یہ جو کووڈ نے ہمیں جو دھکا دیا نا, تو وہ ہم پھر سب لوگ ایک دم ہمیں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار, جب سب کچھ بند ہے اس وقت بھی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. تو اس سے اب اس وقت اس سال اگر میں یہ دیکھوں کہ جو ہماری جو زکوٰۃ کیمپین ہے اس میں ہم بہت میجر جو ریلائی کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹفارمس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, کیونکہ اب 12 لوگوں میں وہ کانفیڈنس آ گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ ان پلیٹفارمس کو جو ہے وہ کو یوز کر رہے ہیں. سو بالکل یہ جو پچھلے 10 ایئرز میں لاٹس آف چینجز, یس لاٹس آف ریگولیشنز, بٹ پھر وہ ریگولیشنز کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایسی آرگنائزیشنز جو سارے اپنے ریگولیشنز کو فلفل کرتی ہیں, سو ان کے لیے پھر اب ایک اچھا ایک آسانی بھی اس میں جو ہے وہ آئی ہے. Makes a lot of sense. Huzaifah, what's your experience been on funding? Yes, to a greater extent, sir is also right. ہم کیونکہ پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرسٹنگلی جب ہم شروع ہوئے تھے نا تب ہم لوگ پیسہ مانگنے سے بھی ہچکچاتے تھے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہم لوگ تو چیریٹی بننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم لوگ تو کوئی لوپ ہول دیکھ رہے تھے کہ یار اس کو کسی پلیٹ فارم بنا دیں یا ہم صرف لوگوں کو کنیکٹ کریں. ابھی ہم نے اتنا بڑا رسپانسبلٹی نہیں لینی, ہم ڈرتے تھے کہ یار وی آر ٹو ینگ, اینڈ ابھی ہم نے ویسی اس ٹیبو ہے, ویسے ہی لوگ اتنا اس کو جو ہے نا تنگ کرتے ہیں اس چیز کو, وائی ٹو کریٹ مور پرابلمس. تو لیکن جو یہ چیز دس ٹرینڈ ہم نے پھر پہلے دن سے فوکس آر واز آلسو کہ ہم کس طرح پلیٹ فارم ایسا دیں لوگوں کو جس کے اوپر نا ہم ای کامرس جیسی سروسز, جو ای کامرس میں آپ کو جتنی ٹرانسپیرنسی مل جاتی ہے کہ آپ نے جو چیز آرڈر کرتے ہیں وہ آپ کا آرڈر ٹھک پلیس ہوتا ہے, یہاں میسیج آتا ہے, وہ ویئر ہاؤس پہنچتا ہے تب میسیج آتا ہے, وہ آپ کے گھر ڈلیور ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے تب, وہ اگر آپ اس کیپٹلسٹ پروڈکٹ کے لیے وہ سروس دے سکتے ہیں تو وائی ناٹ فار دس کہ یار آپ نے اگر یہ دیا ہے. تو وہ ہم نے اپنے پروڈکٹ نا پھر اسی طرح ڈیزائن بھی مجھے یاد ہے اس لیے ہم نے کیے تھے کہ ہم نے رسک دیکھ, ہم نے دیکھا کہ دیکھ نا ایک پروڈکٹ ہے, لوگ دیکھ دیتے ہیں, تو وائی ہم جب دیکھ کو لسٹ کریں گے نا تو پھر دیکھ کو ہم ایڈڈ ٹرانسپیرنسی دے سکیں گے. یار دیکھ آپ کی اب پروسیس ہو گئی, اب آپ کی دیکھ یہاں ڈسٹریبیوٹ ہو گئی, رسک راشن. تو ہم نے پروڈکٹس کے جنرل ڈونیشن زیادہ نا اسپیسیفک پروڈکٹ اورینٹیڈ ڈونیشن مانگنا شروع کیے, تاکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ یار ہم آخری بندے تک نا, کیونکہ یہی مائلیج تھا کہ اگر میں نے آپ کا راشن اتنی ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کر کے جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا اس بندے نے ٹرانزیکٹ کر لیا کس علاقے میں, تو جب میں ڈونر کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر کروں گا کہ یار اس کو تو وہ تو خوشی سے چھلانگے مارے گا کہ یار میں نے 3,000 روپے دیے تھے, تم نے 3,000 سبی میں اس عورت کو اس گلی کے اندر وہ راشن اس وقت لے کے چلے گی, ٹرانزیکشن ہو گئی. واٹ اے بیوٹیفل اسٹوری کہ یار وہ زکوٰۃ کا کنیکشن ڈھونڈنا ہے, سب کا کنیکشن ڈھونڈنا ہے, کیونکہ اصل میں چیریٹی کے ساتھ یہ پرابلم ہوگا جب آپ پلیٹ فارم اورینٹیڈ فنڈ ریزنگ میں جائیں گے تو لوگ نا وہ کنیکشن لوز کر جائیں گے. سو چیریٹی پاکستان میں ڈاکومنٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیٹ کنیکشن. ہم لوگ اسی لیے چینج ہے, شاید ای کامرس میں وہ پہلے آ جائے, ہر جگہ پہلے آ جائے, اس سیکٹر میں پھر بھی ریزسٹ ہوگا, کیونکہ آپ کی والدہ یہ چاہیں گی, میری والدہ یہ چاہیں گی, جو باہر 3 لوگ ہیں میں اپنے ہاتھ سے دوں, سر پہ ہاتھ پھیروں, اس سے پوچھوں کہ تجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تو 10 اور لے لے.
So this human interaction needs to be there part of the technology when it comes to fundraising, because ये fundraising में मैं इसलिए discuss कर रहा हूँ, this is a very integral part that everybody who is doing fundraising for the charities need to build in. फिर ये होगा 3 साल बाद charity के अंदर लोग frustrate हो जाएंगे पैसे देके, वो कहेंगे पैसा ब्लैक होल में जा रहा है, पैसा मतलब जला रहे हैं हम लोग, बर्न हो रहा है पैसा, क्यों, विजिबिलिटी नहीं है. तो हमारा ये मकसद था कि किस तरह हम लोग, उसके लिए हमने बड़ी चीज़ें की. हमने लोगों के साथ ना एक और कैंपेन शुरू की. हम लोगों के पैगामात साथ भेजते थे कि आपने राशन दिया, साथ एक पैगाम भी दें, जी मेरी तरफ से आपको दुआएं. वी जस्ट वांटेड टू बिल्ड दैट कनेक्शन कि यार आपने जो राशन दिया, आपके साथ इनका पैगाम भी उस घर में चला जाए, उनकी दुआएं चले जाएं, फिर उनका कोई रिप्लाई. फिर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चाहते थे कि जब वो बंदा उसको शेयर करे तो उसकी ऐप में जिस फैमिली को सपोर्ट की, उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्टेड उसकी इन्फॉर्मेशन शो हो जाए, जियो टैग शो हो जाए कि यार एटलीस्ट हम ह्यूमन कनेक्शन के, यार मेरा पैसा इस प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर है, मैं रिस्क को रिक्वेस्ट करूँगा तो ये मुझे एक्सपोज कर देंगे और मैं उससे जाके मिल लूँगा. हम अपने फूड बैंक्स पर लोगों को बुलाते थे कि यार आप आएँ, आपने पैसा दिया, जस्ट कम, बिकॉज वी फेल्ट द नीड कि यार ये पैसा लॉस्ट ना हो, ये डोनर लॉस्ट ना हो जाए, ये टेक्नोलॉजी से फ्रस्ट्रेट ना हो जाए. सो वाइल वी आर लुकिंग एट अ प्लस पॉइंट व्हेन वी आर रेजिंग फंड्स थ्रू टेक्नोलॉजी, वी हैव टू मेक श्योर कि जो ह्यूमन कनेक्शन है वो टेक्नोलॉजी कहीं ज़ाया ना कर दे. सो क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ा फ़ायदा दे रही थी हमें कोविड में, हमने भी वी रीच मोर हाइट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी. हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो रेज़ किया, हमने कभी ऐसे नहीं रेज़ किया था. हमने जिस तरह उन्होंने कहा कोविड आया, कोविड मुझे याद है मार्च में, आखिरी मार्च के जो 10 दिन का मेरा पैसा रेज़ हुआ था, वो दैट वाज मोर देन द 6 month ऑफ फंड रेजिंग दैट आई हैड डन. और वो स्पेशली, और वो सारा डिजिटल था, सारा का सारा डिजिटल था. मैं 10 दिन मेरा जो अकाउंट था दैट वाज जस्ट पॉपिंग विद मेरे प्लेटफॉर्म के बस बेल्स आ रही थी. वी वर जस्ट रिकंसाइलिंग फंड्स. वो इसलिए हो रहा था कि क्योंकि एक तो खाने की नीड बढ़ गई थी, क्योंकि सबसे पहला प्रेशर खाने पे आया. हम लोग मशहूर थे खाने की वजह से, तो लोगों को नीड एहसास हुई कि यार जो कुछ चैरिटीज़ जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर डिजिटल फंड रेजिंग करी, उनमें रिस्क एक है, रिस्क के एवेन्यूज ज़्यादा. यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी हैं, तो इनके साथ चले जाते. सो वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट है. तो दिस इज़ द फंड रेजिंग पार्ट. इट रियली हेल्प्स. ये हम अपनी आने वाली फंड रेजिंग स्ट्रैटेजीज डिजिटल पे बना रहे हैं और उसको इसी तरह इंप्रूव करना चाह रहे हैं. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट एंड वी आर हैवीली रिलाइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र बेस बढ़ेंगे. जिस तरह इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हर बंदे के पास फ़ोन होगा तो वो डोनेट करेगा. और हम इसके साथ साथ दूसरी तरह हम लोग की जो BOP मार्केट है ना, जो जहाँ पे हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं टू क्रिएट वॉलेट्स, हमारा वो जो बेनिफिशरी जिसको कहा जाता है NGO सेक्टर के अंदर, वो भी वो बंदा है जो सर्विसेज ख़रीद रहा है. तो हम लोग सिर्फ आपसे पैसा नहीं ले रहे जो एफ्लुएंट क्लास है, हमारे लिए वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, मैंने उसको भी डिजिटाइज़ करना है. सो वो बंदा जो दिहाड़ीदार है, जिसके पास स्मार्टफोन बटन वाला है, जो स्मून है, जिसको सिर्फ मैसेज पे वो इजी पैसा करता है, हर चीज़ करता है, मैं उसको भी डिजिटाइज़ कर रहा हूँ. क्योंकि अभी वो बंदा 1000 रुपये लेकर आता है, 3000 का राशन वो 1/3 प्राइस पर लेता है मेरे पास से आके. सो वो सारी मैनुअल डाटा पैसे कलेक्शन होती है. सो मेरा मकसद इनसे भी जो डिस्कशन में ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा था, वो यही कर रहा था कि मैं उस बंदे को मेन स्ट्रीम के अंदर वॉलेट क्रिएट करके समथिंग मैं उसकी ट्रांजैक्शन को एक डिजिटल लेयर पे ना दूँ, ताकि मेरी मैनुअल पैसा कलेक्शन ख़त्म हो. तो मेरी दोनों तरफ से जो पैसे की, क्योंकि मेरे NGO के अंदर ना, मेरे इन प्रोग्राम्स के अंदर कुछ अपने बिजनेस मॉडल्स इनकॉर्पोरेटेड है. राइट. सो मैं कुछ पैसा आपसे ले रहा हूँ, कुछ पैसा इससे ले रहा हूँ, और मैं ब्रिज करके वो सर्विस दे रहा हूँ. राइट. सो सोनली मैं आपसे नहीं कह रहा कि डोनेशन फंडेड हो, मैं इनसे भी कह रहा हूँ यार आप भी कुछ पिच करें, और माशरा दोनों मिलकर हम दोनों हेल्प करते हैं एक दूसरे की. सो प्रोग्राम के अंदर एक बिजनेस मॉडल इनकॉर्पोरेटेड है. सो ये होगी फंड रेजिंग की साइड जो कि हैविली रिस्ट्रिक्टेड है. उसके साथ दूसरी जो फंड रेजिंग जिस पे आप कॉर्पोरेट वाली बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से दैट इज़ नाउ इवॉल्विंग हमारी, क्योंकि अगेन जो चैरिटीज़ जिससे आप कंपेयर करें, दे हैव इवॉल्व्ड. बाहर की चैरिटीज़ ने बहुत जल्दी इवॉल्व किया, अगेन इसी वजह से कि वो मेन स्ट्रीम में जल्दी आ गए. उनके पास टेक्नोलॉजी पहले थी, 3G 4G पहले था, और उनके पास नॉलेज और चलाने की सलाहियत ज़्यादा थी. एक AD साहब के साथ कोका ने कैंपेन की, उसका यही मकसद था कि आपको ख़रीदते हैं तो वो ये करते हैं. हमारे साथ कोक ने कैंपेन की, उसका यही था कि आप एक यू बाय अ कोक वी डोनेट अ मील. राइट. सो दिस इज़ नाउ एक उसके साथ रिलेटेड. तो थिंग्स आर कमिंग अप. लेकिन अब जो सोशल एंटरप्राइजेज़ की भी लेयर आ रही है, वो भी एक अपने अंदर एक और एस्पेक्ट लेकर आ रही है सस्टेनेबिलिटी का. दे आर इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी विद इन देयर ओन बिजनेस मॉडल्स. दे आर नॉट लुकिंग एक्सटर्नली कि हम किसी के साथ अटैच हों. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ CSR. वो चलता रहेगा. वो एक नेचुरल चीज़ है कि किसी प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे, किसी वन टाइम कैंपेन के साथ हो जाएंगे, किसी हैशटैग के साथ हो जाएंगे, तो वहाँ से पैसा आ जाएगा. लेकिन जो अब हम नाउ वी आर एज वी टॉक अबाउट रिस्क, तो हम जिस तरह इवॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम अपनी ही मूवमेंट, अपने ही इस एम्ब्रेला के अंदर ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो हमारे इस
اس ویلفیئر کے کام کو جو کہ ایونچولی کہیں نہ کہیں سے فنڈ ہونا ہے وہ اپنے بزنس ماڈل سے فنڈ ہو. یا ہم جب آپ کو ایگزامپل دوں, لیٹ سے ہم نے ایک ریز اسٹور لانچ کیا ہوا ہے. سو ریز اسٹور از ویئر وی آر ابھی ہم نے مرچنڈائز سے شروع کیا ہے. لیٹ سے کل کو وہاں پہ کیونکہ رسک از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو فوڈ, مے بی وی اسٹارٹ پریکیورنگ فوڈ فرام اسمال فارمرز اور آرگینک پروڈکٹ آپ کو دینا شروع کریں, اور اس کے پروسیڈس جو ہیں وہ ہم ری انویسٹ کریں اپنی چیریٹی میں. تو ہماری مرچنڈائز ہوگی, ہماری اسٹیشنری ہوگی, ہماری فوڈ پروڈکٹس ہوں گی. سو اسٹیشنری اور وہ ہے کیونکہ وی آر اے ہائیلی انٹینسو یوتھ برانڈ. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, ہم نے رزق کاروان, سو دیز 2 entities آر لائیو اور دے ہیو ڈفرنٹ اینٹیز ناؤ. رزق کاروان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشن ٹرپس لانچ کرنے تھے پاکستانی عوام کے لیے, بچوں کے لیے, کیونکہ ہم لوگ جن یونیورسٹی سے پڑھے وی وانٹیڈ کہ جب بچہ ہے, کیونکہ اگلی نسل اگر ایگریکلچر کو گلوریفائی کر کے نہیں سمجھے گی, نہیں پڑھے گی, تو فارمر اگائے گا کون کھانا. آپ باہر جانا چاہتے ہیں, کوئی اس میں جانا چاہتا ہے, کوئی کسی اور میں جانا چاہتا ہے, تو فارمر کا بچہ فارمنگ نہیں کرنا چاہتا. سو لیٹس برنگ دیٹ فارمنگ سیڈ بیک ان در یونیورسٹیز, ان کو پڑھایا جائے, ان کے ٹرپس آرگنائز کیے جائیں. سو ہم نے پھر اس رزق کاروان کی بنیاد رکھی, جو کہ ایک ایجو ٹرپ ایک انٹرپرائز ہے جو کہ بچوں کو ٹرپس لے کے جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے, فارمنگ بتاتی ہے, فارمنگ کو گلوریفائی کرتی ہے, ان کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کرتی ہے. اینڈ دوز آر ٹرپس دیٹ اسٹوڈنٹس پے فار. وی وانٹ ٹو میک دیم ایکسائٹنگ, وی وانٹ ٹو میک دیٹ پارٹ آف کریکولم. اور وہ ایک الگ ویب سائٹ ہے, ایک الگ پلیٹفارم ہے جس پہ لوگ آئیں, ٹرپس لیں, فیملیز آئیں کل کو. تو دس از ون اسٹریم دیٹ ول جنریٹ منی اینڈ دیٹ ول ٹی. تو اب رزق کے امبریلا کے اندر کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو سالو اے پرابلم, تو اس میں ہماری پرابلم کے اندر جو ویلفیئر کا کام ہے وہ ہماری ایک چیریٹی ایک طریقے سے کر رہی ہے, اس کی ایجوکیشن ایڈوکیسی وہ ایک اور بزنس ماڈل کے اندر ہے, اس کی موومنٹ میں اسٹیشنری شرٹس بیچنا, اس کو کیچی بنانا, وہ ایک اور بزنس ماڈل ہے. اینڈ دے ول آل کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا سوشل انجسٹس دیٹ یو وانٹ ٹو سالو. سو وہ اپنے بزنس ماڈلس میں پیسہ کما رہے ہیں, کہیں پہ پیسہ نہیں بن سکتا تو وہ چیریٹی ہے, وہ نہیں بن سکتا. وی ہیو ٹو ڈو فار دا سیک آف ہیلپنگ اینڈ سالونگ اے پرابلم, وی ہیو ٹو ڈو اٹ دس وے. سو ہم نے اس طرح سوچا کہ ہم ایکسٹرنلی تو ہم کر رہے ہیں, تو ہم نے انٹرنلی بھی بزنس ماڈلس ڈیولپ کرنا شروع کیے. سو چیریٹیز اس طرح بھی آ رہی ہیں, سوشل انٹرپرائزز اس طرح سوچ رہی ہیں اب کہ اپنی ہی سروسز کو کس طرح ہم چارج کر لیں, سبسکرپشن پہ لے آئیں, منیمل چارج کر لیں, کراؤڈ سورس کر لیں, کراؤڈ فنڈ کر لیں, تاکہ وہ sustainable ہو جائیں. So this is, I guess I'm trying to answer both of the questions that you've asked for, and this is how we are perceiving it and seeing it. Yeah. We're at the 1 hour 30 minute mark, and normally we try to wrap it up in an hour, so it's been 1 hour 30. Guests 3 تھے, I think ابھی بھی بہت لمبی conversation ہو سکتی ہے, but I'm gonna wrap this up. I'm gonna ask Umar one final question, جس تھوڑا سا اگر مجھے بتا دیں, because اب مجھے موقع مل ہی گیا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. How do you see the fintech industry right now? I mean, there's so much excitement happening. There's so many, recently ہم نے دیکھا کہ licenses بھی بہت سارے آ رہے ہیں, ڈیجیٹل بینک لائسنس کی آپ نے بات کی, پلیئرس بہت سارے ہیں. I'm looking at this deck that's going around on Facebook, جہاں پر وہ fintech کے پلیئرز ہیں, تو it's like 50 logos, and وہ چیز جو ہے وہ it's exploding right now. Question میں I'm going to club all of it together and maybe you can answer it. پہلے تو یہ کہ راست, everybody talks about it. It sounds for the smart user it sounds like a game changer. For the average user وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں راست کیا ہے, کر کیا رہا ہے, کرے گا نہیں کرے گا. How do you see راست? Second, 1 QR ہم نے سنا تھا اسٹیٹ بینک لانچ کرے گا. Where is that, and is that launching anytime soon? And if it does, do you think that there's going to be impact on, let's say, a service like Easy Paisa on that? QR generally everybody was very excited. Last year اس کا بڑا شور ہی مچ رہا تھا. QR کی ہم نے دیکھا کہ اپلیکیبلٹی اس طرح سے نہیں بڑھی. آج تک ہم یوز کیسز وہی دیکھ رہے ہیں, یوٹیلیٹی بلس, موبائل ٹاپ اپس اینڈ پیئر ٹو پیئر میکسیمم ہو جاتا ہے. we're still unable to see کہ یار میں کوئکلی بریک اینڈ مارٹر پہ جا کے کر لوں, یا میں کوئکلی جا کر آن لائن بھی از لائک the process is not as fluent as it should be, and اس کی اپٹیک نہیں ہے. And then lastly, do you think all of these players coming in is going to really make the space a very sort of muddy, because بہت زیادہ لوگ ہیں, ہر بندہ is trying to break away, chip away the audience? یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہم اتنے زیادہ ناسن اسٹیج پہ انڈسٹری کے کہ اس وقت the more the merrier, the more people come in, more competitive it is, the entire space grows more? تھوڑا سا اگر مجھے اینڈنگ نوٹ اس کے اوپر آپ دے دیں. یار آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دا کمنگ ایئرز ان پاکستان آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری ایکسائٹنگ, بیکاز دیر آر لاٹ آف نیو پلیئرز ہو آر کمنگ ٹو دا مارکیٹ. نئی ریگولیشن بے تحاشا ایشو ہو رہی ہے, اور آپ کو نئے بزنس ماڈلز نظر آئیں گے, نئی سروسز آپ کو نظر آئیں گی. اس میں اگین میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, اپرچونیٹی ان پاکستان, the opportunity to serve people in Pakistan is so huge.
the amount of cash that is used in our country as a percentage of the total banking deposits is huge. So ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ یار اس پرابلم کو ہم کیسے ٹیکل کریں, وہ پین پوائنٹس کو ہم کیسے سرو کریں, بیکاز دیر از ایکچوئل کسٹمر پین پوائنٹس دیٹ کین بی ایڈریسڈ اوور ہیئر. تو برانچلس بینکنگ کی جو ریگولیشن نکلی تھی اگین 2008 میں, اس میں سے جو میرے خیال میں سروائیونگ جو ایک ماڈل تھا دیٹ واز ویری ہیویلی ایجنٹ ڈریون, رائٹ. سو the two players who are now the dominant players in the market, they had basically big agent networks behind them and the rest of them kind of fizzled out, right. اب جو ہم players دیکھ رہے ہیں, they're coming in with a lot of latest technology stacks, they're coming in with business models جو انہیں باہر ملکوں میں لگائے ہوئے ہیں, اب ان کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. they're coming in with very focused solutions for kind of niche markets. اور کوئی ایک آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے جی میں سیلری ڈسپرسمنٹس کو ریولیوشنائز کر دوں گا, کوئی ایک اور آگے کہہ رہا ہے یار میں اس میں کریڈٹ اسکورنگ جو ہے اس پہ دنیا آگے پیچھے کر دوں گا. دیر آر پلیئرز ہو سینگ میں پیمنٹس, میں ریٹیل پیمنٹس پہ فوکس کروں گا, کوئی کہہ رہا ہے میں آن لائن پے کروں گا. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ایکسائٹنگ. از اٹ گوئنگ ٹو مڈی اپ دا اسپیس؟ نو, ایبسلیوٹلی ناٹ, بیکاز دا مور دا میریئر. دیکھو یار اس ملک میں جو لوگ ہیں, دا پیپل آف پاکستان از واٹ میٹرز, اینڈ دا مور آپشنز دے ہیو اینڈ دا فریڈم دیٹ دے ہیو ٹو چوز ایکس ورسز وائی, that is going to be that's going to help in the coming years, right. The State Bank is supporting all of this. So EMIs کی جو regulations جس کی آپ نے بات کی وہ issue ہوئی, lots of EMI players coming in. There are a lot of digital retail banking licenses which are going to be issued very shortly. There's a lot of digital banks coming in. جو آپ کی فریم ورکس ہیں, جو آپ کی جو آپ کے لیے پائپنگ ہے یا ریل روڈز ہیں انڈسٹری میں, اس میں بڑا کام ہو رہا ہے. آپ نے راست کی بات کی. راست از بیسکلی اے فاسٹ پیمنٹ سوئچ, اٹس اے فاسٹ پیمنٹ سسٹم. پوری دنیا میں تقریباً کوئی 35 ممالک ہیں جہاں پہ یہ فاسٹ پیمنٹ سسٹمز ڈپلوائے ہوئے ہیں, typically by the regulator themselves. And the purpose of this fast payment system is کہ وہ دیکھتے رہے اتنے سالوں سے, صدیوں سے یہ فرکشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے پیمنٹس میں, بیکاز یا تو پرائسنگ ہو رہی ہے یا پھر وہ ڈیلیز لگ رہے ہیں اینڈ واٹ ناٹ. سو دس از ویئر فاسٹ پیمنٹ سسٹمس کیم ان. ان کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ ایک تو ہر پیمنٹ جو ہے وہ فری ہو, اور دوسرا یہ کہ ہر پیمنٹ جو ہے وہ انسٹنٹ ہو, رائٹ. اینڈ دین اس کو آپ اس کے ارد گرد آپ ایز اور کنوینئنس اور باقی چیزیں بھی آپ پلگ ان کرتے ہیں. فار اے لاٹ آف پیپل ان پاکستان ایون ٹوڈے دی ایبلٹی ٹو سینڈ منی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ آسان نہیں ہوتی تھی. مجھے پوچھنا پڑتا تھا عمر صاحب آپ کا بینک کون سا والا ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے. پھر اکثر کیا ہوتا تھا بینک اکاؤنٹ کے نمبر کا فارمیٹ, سر وہ آپ کا برانچ کوڈ بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے, ڈھمکانا بھی چاہیے. راست نے آ کے یہ پورا جو ہے مسئلہ حل کر دیا. سو راست سے اس کے یار ایک راست آئی ڈی ایک چیز ہے, آپ وہ بنا لیجیے. وہ کیا ہے, وہ آپ کا فون نمبر ہے. اس فون نمبر کو آپ کسی بھی اکاؤنٹ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں, رائٹ. سو ایزی پیسہ پہ آپ اپنا اگر جو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اس کے ساتھ آپ لنک کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ کر لو, کل کسی اور اکاؤنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو ادھر موو کر لو, پرسوں کسی اور موو پہ. سو ایک آئی ڈی ہے. Now if I want to send money to Muzammil, it's very easy. I need to know his phone number and I send money. Right. اور وہ پیسہ ان نے جس بینک اکاؤنٹ کے ساتھ یا جس والیٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے وہ پیسے وہاں پہ لینڈ کر جائیں گے. رائٹ. سینڈنگ از فری, سینڈنگ از انسٹنٹ. جو ہمارا ڈومیننٹ میتھڈ ہوتا تھا آئی بی ایف ٹی کا ون لنک کے اوپر, اس کے اوپر ایک تو فیس چارج ہوتی تھی, دوسرا یہ تھا کہ وہ اس میں مسائل بڑے ہوتے تھے. وہ کبھی کبھی پیسے پہنچے, کبھی نہیں پہنچے, کبھی پھنس گئے, کبھی 20 دن بعد ریورس ہو رہے ہیں, تو وہ بڑے مسئلے ہوتے تھے ان کے اندر. اس کے اندر دیر از نتھنگ آف دس سارٹ. پھر اس کے اندر جو فیوچر ابھی جو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں وہ بہت ایکسائٹنگ ہے. جیسے مرچنٹ پیمنٹس آ جائیں گی. آپ نے کیو آر کی بات کی, تو راست کے انڈر ہی اسی فریم ورک کے انڈر اب کیو آر کوڈز ایشو ہوں گے. اینڈ اگر میں کسی ایک دکان پہ جا کے وہ کیو آر کوڈ لگاتا ہوں تو دین صرف ایزی پیسہ کسٹمر نہیں پیمنٹ کر سکتا. اینی بینکنگ ایپ, اینی والیٹ پلیئر کین کم اینڈ میک اے یوز the same QR essentially.
سو یہ اس کو کہتے ہیں انٹرآپریبلٹی کہتے ہیں کہ یار پوری اب آپ کی مارکیٹ جو ہے نا وہ انٹرآپریبل ہو گئی, کیونکہ وہ ابھی 10 پلیئرز ہیں, وہ 10 پلیکارڈز لگے ہوتے ہیں, اچھا وہ کون سے والے کا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پھر اس کی جو اگین جو ہے نا آپ کو ٹرانزیکشن فی وغیرہ کا بتایا, جو ابھی ہیں اس طرح کے آپ کے پاس ماسٹر کارڈ اور ویزا کی اس طرح کے کچھ ماڈلز ہیں, بٹ دے آر ویری ایکسپینسو. دے آر ویری ایکسپینسو فار دا بینکس ہو ڈپلوائے دیم, دے آر ویری ایکسپینسو فار دا بینکس ہو انٹیگریٹ ود دیم کہ وہ اپنے ایپ سے ان کی پیمنٹس پروسیس کریں. And at most time it's very expensive for the merchant also in terms of the fee that وہ merchant کو pay کرنی پڑتی ہے, right. اب یہ راست کا جو QR آئے گا, this is going to level the entire playing field. جو آپ بات کریں ون QR کا, وہ اگین ون لنک ایک انیشیٹو تھا. it was dreamt of many years ago. unfortunately وہ نہیں materialize کر سکا. But the same thing is going to happen with Ras QR. Exactly. And are they actively working on it? Oh yes. تو یہ آپ کو راس QR تو آپ کو کچھ مہینوں میں, میرے خیال میں 2-3 مہینوں میں اب نظر آئے گا اس کو ڈپلوائے. ہمیں آلریڈی انسٹرکشنز وغیرہ آ گئی ہیں. اچھا. سو آئی ایم ویری سپر ایکسائٹیڈ یار. یہ آپ کے جب ریل روڈز اور جو آپ کی پائپنگ ہے نا, یہ جب چینج ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو بھی آپ پھر چیزیں بناؤ گے, آپ کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہوگی. Right. And the State Bank has been, very supportive. They're coming out with really new innovative ideas on how to go about and deploy all of these things. So I think Pakistan ابھی ہمیں اگر 12-14 سال لگے ہیں for easy paisa to get from 0 customers to 10 million customers, 1 crore customers ہم سرو کرتے ہیں every month. Right. I think it's going to take us it's not going to take us another 12 years to go to 2 crore. It's going to take us maybe half the time or even less than that. Right. کیونکہ اب کیا ہے کہ اب وہ فلائی ویل اسپن کر رہی ہے, اور اب وہ سنو بال افیکٹ نا, سنو بال افیکٹ ہے. ایوری تھنگ از فیولڈ, ایوری تھنگ از ان پلیس اینڈ اٹس گوئنگ لائک کووڈ نے, جیسے آپ نے بتایا, بڑا ایک فائدہ ہوا اس سے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. لوگوں نے کہا یار ود آل دس ڈیڈ یو امیجن کہ بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹل پڑھ سکتے ہیں, پیمنٹس ڈیجیٹل ہو رہی ہیں, کھانے ڈیجیٹل آرڈر ہو رہے ہیں. نہیں, یہ تو نہیں یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو اللہ میاں نے ایک ایسا کیا کہ ان دا ورسٹ آف ٹائمز یو ریئلی ڈگ ڈاؤن اینڈ فائنڈ اپرچونیٹیز, رائٹ. سو I think that has really opened the eyes for a lot of people, a lot of government organizations, the regulators. And اس سے اب in the next coming years you'll see things just scaling like crazy, inshallah. Guys, I'm gonna ask you a very quick, I know کہ ہمارا over to you ہے, quick question normally تمام guests سے پوچھتا ہوں. I'd like you to start with that. How do you see Pakistan of 20, 50, 30 years from now, knowing what you know now and seeing what you've seen? I can answer for the things that I am doing and جو میرا ایک perception ہے, and that is very positive. So میری the energy which I am going to give you right now is just depending on کہ جو میرا پورا اس وقت کام ہے, جو نیٹورک ہے, that is based on the network of youth. So I very intensely work with a huge pool of youth, and we are growing just like ہمارے ان کے یوزرز ہیں, different platforms کے different audience ہے. میرے پاس ایک جو بہت بڑا کیپٹلائز میں کر رہا ہوں وہ یوتھ پہ کر رہا ہوں. واٹ آئی سی ان دا کمنگ ایئرز از دیز پیپل ایکچولی وانٹ ٹو چینج. سو یہ ایک ایسی جنریشن ہے جو اتنی وائبرنٹ ہے, دے وانٹ to actually make a mark, they want to create something, they are the doers, they've taken the responsibility کہ ہم نے کرنا ہے, ہمارے پر مسئلہ آ گیا, اب ہم کسی کو blame نہیں کر رہے, accept نہیں کریں گے, بس نہیں accept کر رہے. سو اس میرا جو نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہے. اور مجھے جو پاکستان جو لگتا ہے وہ اس وجہ سے اتنا ایکسائٹنگ لگتا ہے. سو جسٹ بیکاز آف آل دیز فیکٹرز, جو جتنا ابھی انیبلنگ انوائرمنٹ ہو گیا ہمارے لیے, اٹ از جسٹ سو ایزی. مطلب میں اگر رسک کے بارے میں سوچتا ہوں 5-7 سال پہلے, نہ بائک یا کوئی لاجسٹکس تھا, مجھے کھانا پہنچانا تھا تو میں سوچتا تھا کیسے کروں, نہ 3G 4G کی وہ کنیکٹیوٹی تھی, نہ اسمارٹ فون اتنا ایکسیسیبل تھا, نہ مہنگا تھا, سم کے نہ اتنے نیٹورکس تھے, نہ پیکیجز تھے. تو میرا جو شیئرنگ کا جو ماڈل تھا نا, وہ تو میرے شاید دماغ میں نہیں آتا تھا. سو ناؤ آئی سی کہ ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوگی خاص طور پہ, اینڈ یو ول سی اے لاٹ آف یوتھ پلیئرس کمنگ ان پاکستان میں اگلے 15 سے 20 سال 10 سال. اینڈ اور اس میں جو مزے کی بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں نا وہ سالو ہو سکتے ہیں. سو میں تو اپنی ایک اس لینس سے دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک پرابلم سالور ہوں, اور میں اس کے اندر گھسا ہوں گا. ہر کوئی پرابلم سالور, لیکن جس سیکٹر کے اندر میں بیٹھا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بڑے ڈیپننگ پرابلم تھے, بڑے پاورٹی سے ریلیٹڈ. ہمارے پاس پاورٹی کے بڑے اچھے ماڈلز آ جائیں گے ٹیکنالوجی اور
ایکسیسیبلٹی سے کس طرح ہم گراس روٹ گھروں تک پہنچ سکیں گے, ہم لوگوں کے پاس ان علاقوں میں پہنچ سکیں گے ایکسیسیبلٹی لے کر, پیسہ لے کر, کیش لے کر, پیسے مطلب ایوری تھنگ وڈ بی ویزیبل. سو مجھے لگتا ہے 10-15 سال کے اندر ہم بڑے کی پرابلمس جن کو ہم نے پیچھے بیک برنر پہ ڈالا ہوا تھا وہ اس انیبلنگ انوائرمنٹ کی وجہ سے سالو ہوں گے. دوسرا جو یوتھ ہے وہ اپنی جو پاور جنریٹ کرے گی وہ آگے 10-15 سال میں کرے گی, جس کی ہم لوگ انرجی آگے آنے والے 30-40 سالوں میں فیل کریں گے. سو یہ جو وائب ہے, یہ جو انرجی ہم جو ہماری جنریشن بڑا وائب کہتی ہے, اس کی وائب اگلے 15-20 سال تک لیئر آپ کی جو ابھی لہر اٹھے گی نا, یہ ہم 15-20 سال تک فیل کریں گے, کیونکہ یہ وہ لہر نکالے گی, یہ وہ اتنا انیبلنگ انوائرمنٹ نکالے گی, یہ یوز کرے گی, یہ بات کرے گی, اینڈ وچ دس ول بی ویری انرجیٹک. اور بڑے پرابلم سالو ہوتے نظر آ رہے ہیں, مجھے بڑی انرجی نظر آ رہی ہے, اینڈ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ اگر دس تھنگ گوز آن تو پاکستان would be the place for opportunities for people to work. And if anyone is doubtful, so I can't say anything. Matlab, my all bets are on Pakistan for the next 10-20 years. This is the best place. Umar, what do you think? آئی تھنک ہماری کوئی 60% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس وقت وہ 25 اور اس ایج گروپ میں ہے. اور جو ایک چیز میں فرق دیکھتا ہوں یہ کہ جو میں اپنے سے پہلی جنریشن میں دیکھتا ہوں, جو میں اپنی جنریشن میں دیکھتا ہوں اور جو میں آپ کی جنریشن میں دیکھتا ہوں, یہ ہے کہ مطلب دس جنریشن از ناٹ کنفیوزڈ, دے آر ویری کلیئر. اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو جنریشن ہے آئی تھنک کہ بالکل I am also very hopeful despite of whatever is happening. I am very hopeful کہ we will emerge as the Pakistan we always thought of, inshallah. Zabardast. I just think کہ اگر آپ go 10 years back in Pakistan یا 20 years پیچھے چلے آئیں 2000, compare how you used to live 20 years ago and how we live today, تو you will see کہ یار again ٹیکنالوجی نے ہمیں کہاں سے کہاں لے آئے ہیں, رائٹ. ابھی میں کووڈ کی بات کر رہا تھا, کھانا آرڈر ہو رہا ہے, بچے جو ہیں آن لائن پڑھ رہے ہیں, سارا کچھ. دیز آر unthought of things. I think technology is just going to further exponentially scale in this country, کیونکہ 75 سال سے کچھ ہوا نہیں ہے نا, سو ساری اپرچونیٹی یہیں پہ ہے, اور وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے. سو ساری یہیں پہ, سب یہیں پہ فوکس کر رہے ہیں ہمارے. اینڈ دس ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو واٹ, اٹس گوئنگ ٹو لیڈ ٹو ایکوالٹی, جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا, ڈیموکریٹائز ایوری تھنگ. سو ایکوالٹی ایسے ہوگا کہ یار ہم ہر چیز میں دیکھتے تھے کہ کلاس سسٹمز بنے ہوئے تھے, رائٹ. سرٹن طبقے کو فائدہ ہوتا تھا ہمیشہ, ایک طبقے کو فائدہ ہوتا تھا, ایک طبقے کو تو بالکل ایکسیس ہی نہیں ہوتی تھی نا. جس نے اکاؤنٹ جو اچھے کپڑے پہنا ہے وہ بینک برانچ میں جا کے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, جو بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو تو برانچ میں آنے بھی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. سو ٹیکنالوجی لیولز ایوری تھنگ. A rich man can walk into a bank branch and avail priority banking and sitting in a lounge and everything. A poor man can't even walk into a bank branch. ٹیکنالوجی کی میں اگزامپل دیتا ہوں, جب سم ایشو ہوتی ہے تو جو امیر بندہ بھی جب فون استعمال کرتا ہے تو پیچھے سسٹمز اور کھمبے اور نیٹ ورک وہی استعمال ہوتا ہے. غریب بندہ بھی جب فون استعمال کرتا ہے تو ایگزیکٹلی وہی استعمال ہوتا ہے. آپ نے کال سینٹر پہ فون کرنا ہے یا آپ نے کوئی کسٹمر کمپلینٹ کرنی, وہی ایگزیکٹ وہی چیز ہے. سو دین واٹ یو ڈو از, آپ بیسکلی نا سوشل بیریئرز بریک کرتے تو آپ کہتے ہو یار ہر بندے کو میں ایکول ٹریٹ کروں گا. And this equality, what this leads to is کہ then everybody can partake in the economy of this ملک. ایسا نہیں ہے کہ جو امیر لوگ ہیں صرف وہی اس ملک کو چلاتے رہیں, نہیں, ہر بندہ پھر محنت کر کے اپنا وہ ڈال سکتا ہے. The youth آپ نے بات کی, they will be able to contribute and take things forward. So Pakistan is going to go places just because of the population that we have, just because of the technology adoption happening, just because of all the people focusing on this market. بڑی important market ہے, 5th largest country in the world. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں that we forecast that by 2025 about 90% of the phones in this country are going to be smartphones. اچھا. Yeah. So we forecast that کہ یار آپ کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ ابھی ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ جی only 20-30 million people have any sort of formal financial service, about 90% of the people are going to have access to formal financial services. کوئی بینک اکاؤنٹ ہوگا, کوئی ڈیجیٹل اکاؤنٹ. 90%. Yes. Okay. Easily. So because پھر آپشن کوئی نہیں رہ جائے گی.
women جو ہم نے بات کی کہ ان کو بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا, وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی ہیں, وہ they will be able to contribute towards this economy as well. GDP should increase at least by 20%. Just because of this technology integration. پھر آپ کے جو businesses ہیں ان کے models ہیں وہ کمپلیٹلی چینج ہو رہی ہیں, رائٹ. سو آپ کی جو ای کامرس آ رہا ہے, لوگوں کو دکانیں نہیں لگانی پڑ رہی ہیں, how people communicate with each other, how social interactions take place, all of this is going to change in the coming years. So this is a very, very, very interesting place. Yes. Yeah, and I think a very powerful time as well and exciting times, guys. I'm glad تینوں کی طرف سے بڑا optimistic اور hopeful وہ ملا. I hope we're able to see that in 30 years as well. Thank you so much for coming in, sharing all the insight. This was extremely insightful. I know کہ 2 گھنٹے پہ لگ بھگ چلا گیا ہے. Thank you guys for listening, but thank you all of you for coming in. Thank you. You're most welcome. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ کی زیادہ لوگوں ہماری کنورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والی ایپیسوڈس کا نوٹیفیکیشن ملے گی. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ آ رہا ہوگا, آپ اس کے اوپر کلک اس کے اوپر ہمیں پیسے بھیج سکتے ہیں. If you like to support the channel, we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's a thought that counts. But anyway, this was Saeed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.